جی سر، السلام علیکم. I'm audible? یس سر. سر میں کافی ٹائم سے آئی ایم ایس کے ساتھ ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ میں بھی کوشش کر رہا ہوں. بٹ کیونکہ میں کارپوریٹ کا امپلائی ہوں تو میں اپنا ٹائم مینیج نہیں کر سکتا تمام تر چیزوں کو کور کرنے کے لیے. تو میرے لیے کیا بیسٹ ایڈوائز ہے؟ میں پرسنلی چیزوں کو لرن کر رہا ہوں آئی ایم ایس کے ساتھ بھی، اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ایسے ہیں جن کے ساتھ میں کنیکٹ ہوں. بٹ میں نے خود سے کالج ڈراپ آؤٹ ہوں، اور میں مطلب اپنی ایجوکیشن پہ خود ہی کام کر رہا ہوں. تو اب میرے جیسے انسان کے لیے کیا ایڈوائز کریں؟ آپ موٹیو ڈھونڈیں اپنا ٹو اسٹارٹ کمنگ ان ایکٹیویزم، ورنہ یہ خالی لرنر بن کے کچھ نہ کرنے کا بہت بڑا ڈیپ قسم کی ایک ایڈکشن ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. اوکے، اٹ ول میک یو کمپلیسنٹ. سوری ٹو انٹرپٹ یو ساحل بھائی، بٹ لرننگ ناٹ اونلی لیڈ ٹو نالج، ایکچولی لیڈ ٹو ایکشن ایز ویل. سو جو میں اپنی پروگرس پہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا موٹیو یہی ہے کہ سالو دا بگیسٹ پرابلم فار دا ورلڈ. اف یو آر ناٹ سالونگ دا بگیسٹ پرابلم فار دا ورلڈ دین یو آر دا پرابلم. اینڈ ایون میں کوچنگ میں بھی انٹر کر چکا ہوں، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا. ریسنٹلی میں نے کورس کمپلیٹ کیا، بٹ میں اسٹل لرننگ زون میں بھی ہوں، پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. کیپ میک شیور یو اسٹارٹ اسمال بٹ بی کنسسٹنٹ ان ایکشن. نالج کا سفر کبھی نہیں ختم ہونا، ایکشن کا سفر جتنی جلدی شروع ہو جائے اتنا بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی لیول نہیں آنا آپ کے پاس ساری نالج آ جائے، یہ ہونا ہی نہیں ہے کبھی. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، کہ جتنا بھی آتا ہے آگے پہنچانا شروع کر دو. بس یہ نہ سوچو کہ میں کمپلیٹ پہلے کروں گا اپنا نالج کا، وہ کبھی نہیں ختم ہونا. ٹھیک ہے. بالکل. لیکن ساحل بھائی ایکچوئل میں پرابلم اس چیز میں آ رہی ہے کہ آپ وہ چیزیں پراپرلی ڈیولپ نہیں کر سکتے، اس طرح کا آپ کو زون نہیں ملتا، یا اس طرح کے مائنڈ پرسنز آپ کو نہیں ملتے اپنی جہاں پہ آپ کے کولیگز میں یا پھر آن لائن ان پلیٹ فارمس پہ اس طریقے سے آپ پروگرس کی طرف آ سکیں. تو آئی ایم ایل جو کہ ہمارے پاس آلریڈی ہے، لیکن اس کا ٹائم فریم اور وہ ساری چیزیں ان کو ہر انسان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا لے کے چلنا. یہ ہے تو پھر آپ اپنا ایک کلسٹر اس طریقے سے بنائیں جہاں پہ آپ اپنی اسکلس کو پالش کرنا شروع کرتے ہیں، اسپیشلی اسپیکنگ اور رائٹنگ اسکلس کو. ٹھیک ہے، جا کے آپ اس ایکٹیویزم میں تو آئیں نا جب آپ کو لوگ پریشر ڈالیں گے. پھر یاد رکھیے گا لوگ خود آپ کے پریشر ڈالیں گے کہ بھائی اگلا اسٹیپ کے اوپر آؤ، خود بھی ہمیں بھی لے کے چلو. وی ناؤ اگری ود واٹ یو آر سیئنگ، کہ ایک بڑا پریشر پوائنٹ آتا ہے ہر انسان پہ کہ ہاں جی آپ کی باتیں سمجھ آ گئی، اب کام کیا، آپ کام پہ بھی تو لگائیں، ہمیں بھی ذمہ دیں، کچھ ہمیں ذمہ دیں سمجھ رہے. تو وہ والا لیول تب آئے گا جب آپ غوطہ لگا دیں گے. کمنگ ٹو دا ڈیپ سائڈ، ڈیپر سائڈ آف دا پول، اف ناٹ دا ڈیپسٹ. اوکے، موو، میک دا موو ناؤ. جی اسٹارٹ سلو بٹ اسٹارٹ ٹوڈے. جی ہمارا پلیز انمیوٹ. السلام علیکم ساحل بھائی. سر ایک گلوبل ایشوز چل رہے ہیں جو ڈیفینیٹلی میرا کنسرن بھی ہے، لیکن میرا کوشچن اس وقت پیرنٹنگ سے متعلق ہے. جیسے بینگ سنگل مدرز آپ بڑا کرتے ہو امپاور ویمن کو، وچ از ریئلی گڈ، کہ بچے کو کیسے پالنا ہے. اب میرا ساتھ اس پہ میں جو بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر دو لوگ الگ ہی اسی لیے ہوں، مطلب ایک ریلیشن شپ آپ ختم اسی لیے کرتے ہو کہ پرنسپل سٹانس اور پرپز بالکل الائن نہیں، اور ایک بندہ بالکل دنیا اور ایک کو لگے کہ نہیں سم تھنگ از رانگ، اس میں آپ الگ ہو جاتے ہو اور بچی ہے آپ کی. ٹھیک ہے، اب اس کی خاطر ہی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو فائنلی، پہلے اکیلے ہو تو چھوکے، لیکن کہ نہیں اب یہ نہیں ہوگا. لیکن پھر آپ کی کورٹس بیچ میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یو گاٹ دا کسٹڈی، کورٹس، ہاں جی، آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بیچ میں آ جاتا ہے. آپ کو اس کی لیگل کسٹڈی تو سائن ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایوری الٹرنیٹ ویک بچی ملے گی. ٹھیک ہے، فادر سے. اب آپ ایک تو اپنی تھوڑی سی ٹریننگ شروع کرتے ہو کہ اوکے میں نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. بائی لسننگ یو ڈیفینیٹلی آئی اسٹارٹیڈ کہ جی کچھ تیاری شروع کریں. میں اسلامک فاؤنڈیشن کورس بھی اور یہ بھی پکڑا، لیکن یہ کہ آپ اس کو بتانا شروع کرتے ہو بچی کو، چھوٹی، اب شی 7 ایئرس، کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہاں نہیں کرنا، ہمیں یہاں رکنا ہے، کنٹرول کرنا ہے. لیکن جب وہ جائے ملنے کے لیے، وزیٹیشن کے لیے، اس کو بالکل دوسری ایک دنیا دکھا دی جائے اور ہر وہ بات جو آپ بتاؤ اس کا کاؤنٹر بتایا جائے اور کہا جائے نہیں یہ غلط ہے، بکواس ہے، فضول ہے، لیٹس گو ٹو مال، لیٹس گو شاپنگ، جو اس سے چاہیے وہ مل رہا ہے، اس کا پورا ڈوپامین اس کو وہاں پر پرووائڈ کیا جا رہا ہے. آئی پیڈ لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، ایک طرف آپ اس کو کنٹرول سکھا رہے ہو. تو اب اس ایسی سچویشن میں اس کو کیسے پالنا ہے، اس کو کیسے بتانا ہے؟ وہ تو موسٹ کنفیوزنگ پرسنالٹی بن کے بلکہ اور آئے گی. جتنا آپ اس کو بچانے کے لیے لے کر آئے الگ ہوئے، اتنا آپ کو نے کہا کہ نہیں، باپ کا بالکل ہے، یہ اگری، ظاہر ہے بچی کو پتا ہونا چاہیے، بچے کو جو بھی ہے کہ اس کا باپ ہے. اب اس کو
ان جیسے ان سے آرگیو بھی کیا, اپلیکیشنز بھی دے رہے ہو, مختلف ایونٹس بھی بتا رہے ہو, لیکن دے تھنک کہ نہیں جی یہ بس ایلیگیشنز ہوتے ہیں, کچھ نہیں, سب یہ کرتے ہیں. اور پھر اب یہ کہ اٹ از آلسو سیڈ کہ جی اسلام میں ہے کہ جی 8-9 سال کی عمر میں باپ کا زیادہ حق ہو جاتا ہے. ابھی چاہیے اگری, جو آپ بھی کہتے ہیں کہ پہلے 7-8 سال نشو و نما ماں نے کرنی ہوتی ہے, تربیت باپ نے, لیکن اب باپ تو بالکل ہی دنیا کو ہی جنت مانتا ہے اور اس کے لیے یہی سب ختم ہے, اس کے لیے ہر حلال حرام برابر ہے. اب وہ تو نہیں روکے گا. اور بچی کتنی کا اس کی ایج کیا ہے, باپ کی ایج کیا ہے, باپ کی ایج 40, he is going to be 41, اور ایک بچی ہے 7 years. کیا نام ہے آپ کا؟ عمارہ رائے. ہمارا آپ کی بچی ہر اس سچویشن سے گزر رہی ہے جو کہ تقریباً سارے ہی بچے بغیر کسی طلاق ڈیورس کے بھی گزر ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے, جی آپ کے کیس میں بچی کو ایکسٹرا کوشن ملا ہوا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس 4 دن ہوتی ہے 5 دن, اس میں وہ ایک تربیہ گاہ میں آتی ہے. بے شک وہ تربیہ گاہ 2 یا 3 دن کے لیے بچی کو پھر واپس بھیجتی ہے کہ ایک ایسے ماحول میں جا رہی ہو تم جہاں پہ تمہیں مینیپولیٹ ایکسپلائٹ کر دیا جائے گا. تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو آپ کے لیے آسان ہے اس وقت کیونکہ آپ نے ڈیسیژن لے لیا, وہ والی عورتوں کے لیے آسان نہیں ہے جنہوں نے جو بھی مجبوری ہے ان کی, وہ انہیں آدمیوں کے ساتھ رہ رہی ہیں, یا ان آدمیوں کی کہ جو ان عورتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ جو عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہی. ٹھیک ہے, جی. تو آپ کی بچی تو بیٹر آف ہے کمپیئر ٹو دوز ہاؤس ہولڈ جو کہ جن میں ایک بندہ یا ایک بندی اللہ کے لیے بچے پالنے کی کوشش کرے گی تو پورا خاندان بچہ خراب کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم سائیکو آدمی ہو یا سائیکو عورت ہو, تمہیں کوئی نیائی اسلام پتہ چل گیا ہے, ہمیں دنیا میں جو بچے کو احساس کمتری نہ ہو جائے اس لیے اس کو ہر کھلونا لے کے دینا ہے, تو ہر نشہ پورا کر کے دینا بچے کا. ٹھیک ہے, تو اس وقت آپ کے پاس 5 دن ہیں دن ہفتے کے, تو یہ مت کیجیے گا کہ بچی کو خدا نہ خواستہ باپ کے خلاف کوئی غیبت مت کر دیجیے. ایگزیکٹلی یہ میری کوشش ہے. اس وجہ سے کیا ہے کہ اس کے ذہن میں پازیٹیو امیج بنتا جا رہا ہے اور ادھر سے وہ مینوپولیشن لے کر آتی ہے. نہیں وہ کوئی بات, وہ میں نے سن لیا وہ دیٹ از ون آف دا ٹرائلز دیٹ یو ہیو, اسی کا سوال ہونا آپ سے نا, وہ یہی تو ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے, اب جتنا وقت گزرے گا نا اتنا یہ امتحان آسان ہوگا آپ کے لیے, کیونکہ بچی خود بھی شعور پکڑے گی اور حق اور باطل جب کنفیوز ہوتا ہے نا تو حق اپنی روشنی خود نکال لیتا ہے. بچی کو پتہ چلے گا کہ ماں بات ٹھیک کر رہی ہے, اور بچی کی ایمپتھی اسٹرانگ کریں, بچی کی سینس آف فیئرنیس اسٹرانگ کریں. باقی آپ کچھ نہیں کر سکتی, نہ آپ کے ہسبینڈ کو چینج کر سکتی ہیں, نہ اس کے ماڈلنگ پیرنٹنگ ماڈلنگ کا لیکچر دے سکتی ہیں اس کو. ٹھیک ہے, بچی کے اندر سینس آف فیئرنیس اور ایمپتھی کی ٹریننگ شروع کر دیں اور ہونے دیں جو ادھر ہوتا ہے. کوئی نہ اس پہ کمپلین کر کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس وقت بچی آپ کے خلاف ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ بچی ہے نا, اس کو کیا پتا, وہ کہے گی ماں میرے آسائشوں کے خلاف ہوئی ہے, مزے کے خلاف ہوئی. بالکل اس کا یہ شوق ہے اب کہ وہ زیادہ ٹائم وہاں سپینڈ کرنا چاہتا ہے. ہاں کوئی بات نہیں, شکر ہے اس کا ڈیسیژن نہیں ہے, یہ ڈیسیژن کورٹ کا ہے, کورٹ نے آپ کو دیا ہو نا. ٹھیک ہے, تو جب آپ کو سینس آف ایمپتھی اور فیئرنیس جب بچے کی کریٹ ہو جاتی ہے نا, تو اس کے بعد اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار کچھ چیزیں واقعی سیلفشنس میں آ رہی ہیں, یہ انفیئر بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وقت لگے گا, مگر 12-13-14 سال کے بعد, بلکہ اس میں تو شاید تھوڑا سا پیک آف دا ایشو آئے گا 15-16 سال کے اندر بچی جو پوری طریقے سے آرگیو کرنے کے قابل ہوگی. آرگیومنٹیشن, کریٹیکل تھنکنگ آپ نے سکھانی ہے اس کو, ابھی سے سکھانا شروع کریں کہ پوچھا کرو کہ کیا فائدہ ہے اس چیز کا, کیوں کرنے ہے, وائی شوڈ آئی ڈو دیٹ. ٹھیک ہے, تو جب اگر آپ خود تھکتا ہوا محسوس کریں خود کو تو یہ تو پہلی نشانی ہے کہ آپ دین کے راستے پہ ہیں. دین کے راستے پہ تو تھکیں گے. شیطان, قرآن نے اللہ نے کہا شیطان تمہیں دین کے راستے پہ تھکائے گا. ٹھیک ہے, تو یہی تو ٹرائل, آپ کو ٹرائل ہی ملی ہے. آپ کو تو کوئی بڑا امتحان ملا بھی نہیں ہے کہ آپ نے دنیا ٹھیک کرنی ہے, پہلے آپ اپنی بچی کو تو ٹھیک کریں نا. ٹھیک ہے, بالکل. اور یہ کچھ کوشچنز میرے انہوں نے فارورڈ کیے ہیں کہ میں آپ کو بھی پوچھ لوں. ہاؤ از آئی ایم ایس ٹیچنگ مسلم فائنینشیل لٹریسی, ایک ان کا کوشچن ہے. دوسرا, لابی بن بھی گئی تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کی انگریڈینٹ ان اسرائیل لابی از دیئر ایبلٹی ٹو اسپینڈ منی. واٹ از دا ایکشن پلان آن دس اسپیسیفک ایسپیکٹ؟ فائنینشیل لٹریسی کا پورا کریکولم ریڈی ہے. آئی ایم ایس کی ایک دفعہ پلیٹ فارم تو بنے تھے. اس وقت فائنینشیل ریڈینس کی ضرورت نہیں, انٹلیکچوئل ریڈینس کی ضرورت ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے نا. پیسہ ہی تو بنانا آتا ہے پاکستانیوں کو. یہ ایک چیز ہے جو کہ میں سیکھوں تو بہتر ہے, سکھاؤں کیا ان کو, پیسہ ہی تو بنایا انہوں نے. دا ریئل تھنگ از پیسہ کہاں سے آئے گا. پیسہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اس کا مطلب ان کو سمجھ نہیں آیا ہوا. یہودی جو
امریکن لابی یہودیوں کی سب سے بڑی لابی ہے نا, اس کے فنڈ ریزرز میں ایک یہودی ایک فنڈ ریزر میں $1000 دیتا ہے خالی. سمجھ رہے ہیں جی کہ غور سے سمجھیں, پیسہ نمبرز میں ہے, پیسہ پیپل کے نمبرز میں, پیسہ ایک بندے کے بینک اکاؤنٹ میں نہیں ہے, پیسہ لوگوں کی تعداد میں. ٹھیک ہے, جی تو فیس بک پہ کتنے پیسے خرچ کرتی ہیں آپ؟ آج تک آپ نے فیس بک پہ $1 بھی خرچ کیا ہے؟ نہیں. اور مارک زکربرگ بلینئر بن گئے. سمجھ رہے ہیں؟ جی جی بالکل. ہاں, ان کو یہ سمجھائیں کہ پیسہ کیسے آتا ہے, ان کو نہیں پتا, اس لیے وہ انہوں نے سوال پوچھ لیا. تھینک یو سر, جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. جی سعد احمد پلیز انمیوٹ. السلام علیکم. میرا آپ سے کوشچن ہے, آپ کا تزکیہ کے اوپر بہت کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ سمجھ میں بھی آتا ہے, اور کیا آپ نے کہ تزکیہ جو ہے وہ نہیں اس طرح سے جس طرح سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ پہلے بیٹھ کے اپنے تسبیح پھیرتے رہو اور عمل کوئی نہ کرو, بیسیکلی ڈیفینڈنگ موڈ میں رہو اور اٹیکنگ موڈ میں نہ ہو, تو وہ تزکیہ ہمیں سکھایا جاتا ہے جو یہ کہ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. بہرحال آگے آپ بات کریں. تو میرا کویشچن یہ تھا کہ ہماری جو اسپیشلی ینگ جنریشن میں جو جین زی ہے, اس کے اندر جو سائیکولوجیکل پرابلمز ایشوز چل رہے ہیں جو کہ آپ اچھے سے جانتے ہیں, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا یہ, اس میں آپ کیسے کوئی بندہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ واٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اف ہی نوز واٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, اس کا اسکیل آف کمپیٹنس اس کو کیسے ملے گا کہ وہ کہاں پہ فیل کرے گا کہ میں کمپیٹنٹ ہوں رائٹ تھنگ ٹو ڈو کرنے کے لیے؟ دیکھیں, پرابلم بتاتی ہے کہ کمپیٹنس کی کیا ضرورت ہے سولوشن کے لیے نا. رائٹ. تو بندے کو نہیں نا, مجھے کوئی خواب اور خیال آنا ہے کہ بھیا ساحل میاں اس چیز میں کمپیٹنس لے, مجھے اپنے ٹائم پہ دیکھنا پڑتا ہے, میرے ٹائم پہ اور فیوچر میں کون سے ایسے مسئلے ہیں جو مجھے ابھی سالو کرنے ہیں نا. تو پرابلم خود بتاتی ہے کہ کمپیٹنس کن لیولز کے اوپر لے کے آنی ہے. تو اس وقت ہمیں سیاست میں آنا ہے, اس وقت ہمیں قوت میں آنا ہے, اس کی کمپیٹنس چاہیے ہمیں. لیکن آج کل جو ایجوکیشن سسٹم میں اتنی زیادہ ایگزیجریشن ہو چکی ہے, اسپیشلی ان دا لائک پلیسز لائک آسٹریلیا, یہ جہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں فیتھ کو بیسکلی ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہاں پہ لائک جو ینگ جنریشن ہے وہ کنفیوز مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتی ہے کہ ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, جو کچھ وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں اس میں ریالٹی نہیں ہے, اور اس میں ان کا اپنا کیا کردار کس لیول پہ ہونا چاہیے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سیرا سیکھ کے وہ چیزیں کافی سمجھ میں آ جاتی ہیں, فلاسفی کیا نام ہے آپ شروع کا؟ ہو جاتی ہے. لیکن ساتھ کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے کہ دنیا کی ہسٹری میں کبھی بھی ایسا ٹائم نہیں گزرا جس میں لوگ خود ہی بغیر کسی کتاب کے بھی خود ہی اپنا ایک خدا بنا کے اس کی پوجا نہ شروع کر دیں؟ جی بالکل ایسی ہے. فیتھ از انگرین ان آور سسٹم. ہم فیتھ کو نکال ہی نہیں سکتے اپنے اندر سے, جتنا مرضی کوشش کریں گے انسان اکیلے میں فیتھ خود ہی بنانا شروع کر دے گا. ہمارا کام ہے قرآن کے تھرو کمپیٹنس کی ڈیفینیشن دینا. میں تو میتھس بھی سکھا رہا ہوں, فزکس بھی سکھا رہا ہوں, سورس کوڈ میں تو قرآن کے نام بھی سکھا رہا ہوں, لٹرلی قرآن کھول کے, ٹھیک ہے, تاکہ لوگوں کو پتا ہو. اور میتھمیٹکس کے کورس کا نام ہمارا قرآنک میتھمیٹکس ہے, تاکہ لوگوں کو کچھ شک شبہ نہ رہے کہ بھیا منزل ہدف قرآن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آسٹریلیا میں بھی نا, جب یہ اسکول کالج یونیورسٹی سے فارغ ہوں گے نا, اور جب ان کو ہوا لگے گی نا دنیا کی, تو اکیلے میں یہ فیتھ خود ہی ڈھونڈیں گے. ہمارا کام ہے ان کو ابھی سے انہی کے کریئرز کے اندر اسلام کو ایز اے کریئر انٹروڈیوس کروانا, کہ اسلام کو ایز اے کریئر لے کے چلو, طاقت میں بھی رہو, پیسے بھی بناؤ, اور افیکٹو کنٹریبیوٹر بن جاؤ ٹورڈز میکنگ دا بگر چینج. یہ ان کے اپنے نشے کی گرامر ہے جو میں بول رہا ہوں, یہ جین زی کے نشے کی گرامر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیغام ان تک کیسے پہنچے, یہ اصلی سوال ہے. وہاں پہ آپ آتے ہیں نا, میں تو نہیں ہوں میلبرن میں, وہ تو وہاں پہ تو آپ ہیں. آپ میلبرن میں نا, میں سوئمنگ میں محاورتن کہہ رہا ہوں, آسٹریلیا میں آپ. جی بالکل. ہاں, تو پھر ہم آئی ایم ایس پوری دنیا پہ لے کے جانی ہے نا کہ بھائی آپ کو آپ ہی کی چیزیں دے رہے ہیں اور بہتر طریقے سے دے رہے ہیں. کم بی دا بلینئرز, کم بی دا پاورفل پیپل, پرپز الائن کرو. جو تمہارے اندر کی آوازیں ہیں تمہیں بل گیٹس کے گھر کے اندر اللہ لگوا دیں گے, اس کے بیٹے کے دل میں آواز لگوا دیں گے, نہ ٹینشن لیں. تزکیہ نفس پہ تھوڑا سا اپنا کلیئر کر دیجیے گا پوائنٹ آف ویو. تھینک یو. بیٹا, تزکیہ نفس اگریسونیس یا پیسونیس یا اٹیک یا ڈیفینس والا طریقہ نہیں ہے. تزکیہ یہ کیٹیگری اور ہے. اٹیک اور ڈیفینس از پولیٹیکل اسٹریٹجی کے لفظ ہیں. تزکیہ جب تک اللہ کا نظام نہیں ہوگا کسی بھی انسان کا تزکیہ نہیں ہو سکتا. غیر اللہ کے نظام میں مومنین کا تزکیہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے میرا پوائنٹ آف ویو. تزکیہ ہی کرانا ہے,
سب کا کرانا اپنا بھی، سب کا بھی، اپنے بچوں کا بھی کرانا. نظام کے بغیر تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ پانی میں کے اندر ڈبکی لگائی ہوئی کہتے ہیں یہاں پہ میں خشک ہو کے دکھاتا ہوں. وہ کیسے خشک ہو کے بھائی؟ پانی میں ڈبکی لگی ہوئی ہے تمہاری. سمجھ رہے ہیں؟ Right. جی So, thank you. جی مسلم آئیڈینٹی پلیز انمیوٹ. کوئی اور کوشچن کر لے پہلے. اوکے کیسپر. جی السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ دس پلیٹ فارم. سیلوی میں نے آپ سے ایک تو یہ کنفیشن کرنا تھا کہ آئی واز ویری اوے فرام اسلام. اس کے بعد بھلا ہمارے ایک استاد کا انہوں نے مجھے تحفیظ قرآن دی مولانا مودودی کی، اور اس کو پڑھ کے پھر مجھے ایک موٹیویشن ملی کہ آئی کین سے ناؤ الحمد للہ آئی ایم پریکٹسنگ مسلم. ان چیزوں سے باہر آیا، پتہ چلا کہ اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو دوسری مجھے موٹیویشن ملی وہ آپ کی ویڈیو سے ملی. پوچھنا میرا آپ سے یہ تھا کہ میں لیکچرر بھی ہوں ایک یونیورسٹی میں. آج کل میں تھوڑے دنوں پہلے ایک اسکالر کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم امت تو آپ وسلم کے بعد اور خلافت راشدہ کے بعد کبھی اس حالت میں ہے ہی نہیں، اور آج کل ایک امت کا جو تصور ہے وہ تو سمجھیں کہ اٹس ڈیڈ. ٹرکش جو ہے وہ پاکستان کی سپریمیسی میں نہیں رہ سکتے، پاکستانی کبھی ٹرکش کا اپر ہینڈ نہیں کر سکتا. تو جو مسلم سائیکالوجی ہے، جو ایک ینگ جنریشن کی سائیکالوجی ہے، تو اس طرح ہی ہے کہ صرف اپنی بچاؤ اور اپنا کرو، اگلا نمبر ہمارا ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو کیسے، یا تو یہ بات ضروری ہے کہ ہم ان کو اس بات کہ نہیں جی ابھی وہ امام مہدی کا دور آئے گا اور سارے پھر ایک جھنڈے تلے جمع ہوں گے. آج کل کا جو نوجوان ہے وہ اس چیز کو امیجن بھی نہیں کرنا چاہتا، یا تو وہ سمجھے کہ وہ کر نہیں رہا جس طرح اس کا مائنڈ بنایا گیا ہے. میں یہ بھی نہیں سمجھتا کرنا ہے کہ چاہتا، باری باری جو میں بھی نہیں امیجن کرنا چاہتا کہ امام مہدی کا دور آئے گا تو ہم اکٹھے ہوں گے. کیا ہو گیا آپ کو؟ امام مہدی خود فکر کر لیں گے اپنے دور کی. میں کیوں امام مہدی کے دور کی فکر کر رہا ہوں؟ میں کوئی امام مہدی ہوں؟ میں نے اپنے دور کی فکر کرنی ہے سر. میرے دور میں امام مہدی نہ آئے تو میں کیا کروں گا؟ انتظار میں مارا جاؤں؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ بڑی انفیریئر سائیکالوجی کہ امام مہدی کے دور کا ویٹ کر رہا ہوں میں. خبر میں کیا مجھ سے فرشتوں نے پوچھنا ہے کہ تم نے کام کیوں کیا ہے؟ تم نے انتظار کیوں نہیں کیا امام مہدی کا؟ ہے یہ سوال ہونا ہے میرے سے، بلکہ الٹا سوال ہونا ہے کہ تم کس کا انتظار کر رہے تھے؟ تم نے کام کیوں نہیں کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سائیکالوجی مت ڈالیں مسلمانوں کے امام مہدی آئیں گے تو کام ہوگا ورنہ نہیں کام ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم نے کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ امام مہدی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم بتا دیا ہوتا تو پھر یہ سائیکالوجی نہ ہوتی ہماری. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوتا نا میرے نبوت کے 10,000 سال بعد امام مہدی نے آنا ہے، تو پھر کیا کرتے ہم؟ ابھی ہم کیا کر رہے ہوتے؟ سو وی نیڈ ٹو میک شیور. ترکی خلافت تھا، ابھی تک وہ خلافت کے زوم میں ہیں، ان کی ایروگنس ابھی تک ختم نہیں ہوئی، اور اسرائیل ان کو روز مٹی چٹوا دیتا ہے. ایسے ہی ہم نے کیا پاس کے اندر رہ کے خلافت کی پاس کے جھنڈے لگانے. اس وقت کرنٹ مسلم یوتھ کو یہ بات بتانی اور سمجھانی بہت ضروری ہے کہ بھائی یور برانڈ کین بی اینی ویئر. بٹ کوائن والے نے امت کا کانسیپٹ کریٹ کر دیا ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بٹ کوائن والے نے نہیں امت کا کانسیپٹ کیا. سوچیں ذرا کس طریقے سے لوگوں کو صبح صبح اٹھاتا ہے، فجر سے پہلے اپنی نمازیں پڑھواتا ہے، ایک مشن کے اوپر سب کو لگواتا ہے، سب کی نیٹ ورک بنا دیتا ہے، سب سے پیسہ لیتا ہے، سب کو پیسہ دیتا ہے، سب کے انتظامات پورے کرواتا ہے. بٹ کوائن نے اپنی امت بنا لی، پوری کر لی. سوچیں ٹک ٹاکر نے اپنی امت بنا لی، پوری کر لی. یوٹیوبرز نے اپنی بنا لی، پوری کر لی. مسلمان کہہ رہے ہیں ہم تو نیشنلزم. بھائی کہہ رہا نیشنلزم؟ ایک بھی پاکستانی موقع کی تلاش میں ہے کہ کہاں امریکہ کی نیشنلٹی ملے. واٹ نیشنلزم؟ اتنے برانڈ کی اتنی ویلیو ہوتی ہے اس وقت امریکہ کی نیشنلٹی کے لیے اس طرح ترس رہے ہیں سارے انڈین پاکستانی مسلمان اور بھی باقی عرب بھی. ادھر خلافت آئی بھی ہے، یہ سمجھ لیں. جہاں پہ نظام قائم ہوتا ہے وہاں پہ لوگ بھاگتے ہیں، بچے لے کے بھاگتے ہیں کہ نظام قائم ہو گیا. صرف ڈالر کے پیچھے نہیں جاتے امریکہ میں، سارے لوگ انصاف کے پیچھے جاتے ہیں. امریکہ میں زیادہ تر لوگ سیکیورٹی کے پیچھے جاتے ہیں. تو یہی امت کا کانسیپٹ ہے. نام الگ الگ دی جا رہے ہیں لوگ تاکہ امت کے اوپر نہ لوگ آ جائیں، لوگ امت پہ نہ آ جائیں. بٹ کوائن والے نے پیسوں کی بنا دی، سارے پیسوں کے پجاری ادھر آ جائیں، آگے سارے. امریکہ نے اپنی امپیریلسٹک گولز کے سب امریکہ پہنچنے کی کوشش کریں کہ انصاف ادھر ہے، پیسہ ادھر، سیکیورٹی ادھر، ایجوکیشن ادھر. تو اور کیا امت میں یہی ہے، انصاف، پیسہ، سیکیورٹی، ایجوکیشن. یہ اسلام کی ٹینٹس ہیں. Just because they are labeling it differently doesn't change the rules or the game. They have just changed the labels. Psychology human being کی اللہ نے بنائی ہوئی ہے، وہ چینج ہی نہیں ہو سکتی. یہ نام چینج کرتے رہتے ہیں، کام وہی کر رہے ہیں سارے.
So it can be easily done. Literally, it can be the easiest thing to be done. बस इन लेबल्स के ट्रांसलेशन से लोगों को निकाल के कॉन्सेप्ट वही रखें क्या ठीक है यार तुम अपने इंपीरियलिस्टिक गोल बना लो कोई बात नहीं बादशाह भी तो बादशाह इस्लाम में एक्सेप्टेड है कोई बात आप बादशाह बन जाएंगे आप एक वर्चुअल कंट्री बनाते हैं आईएमएस को वर्चुअल कंट्री बनाते हैं चलिए आप उसके अमीर आप बना देंगे आप लग के जो भी कहता है हम मुझे पावर दे दो आ जाए उमर खत्ताब जब साहबा पर्शिया से वापस आए ना तो उमर खत्ताब के पास तो उन्होंने कहा कि क्या कहता है इसका तो बादशाह है तो उन्होंने कहा कि उसने हमें बड़े प्यार से समझाया है बड़ी इज्जत की थी शुरू में मगर उसने कुछ डिमांड्स कर दी तो उमर ने कहा क्या डिमांड की है तो साहबी ने कहा कि उसने कहा था कि मुझे अपनी बेटियों से मेरी शादी करा दो और खिलाफत मुझे दे दो तो मैं कर लेता हूँ तुम्हारी बातें मान लेता हूँ सारी तो तुमने कहा फिर तुमने क्या जवाब दिया तो साहबी ने कहा हमने कहा ठीक है हम अपनी बेटियों से शादी करा देंगे आपकी मगर खिलाफत का तो मैं नहीं ले सकता मैं तो खलीफा नहीं हूँ तो तुमने आगे से पता क्या कहा साहबी को कि तू मेरी खिलाफत बचा के ले आया और उसका दीन तूने गलत कर खिलाफत भी दे देता उसको यार वो मांग रहा था इतनी बड़ी चीज उसको दीन मिल रहा था और तू मेरी खिलाफत उठा के लेके वापस आ गया ये तूने चार डाला है कि अपनी बेटियों की दफा तूने क्या ले यार हाँ मैं शादी कर दूंगा मेरी अपनी बेटी से मगर खिलाफत तू मेरे लिए उठा के लेके आ गया कि मैंने आपको खिलाफत की आपको खतरा नहीं आने दिया ये कौन से तूने इस्लाम सीखा है तो यही बात मैं इन तमाम यूथ से कह रहा हूँ आप उन्हें खलीफा बने भाई किसने रोका आपको मगर भाई निजाम के ऊपर ताकत आपको ही मिलनी है आपको जो चाहिए मिलेगा जो चाहते हो मिलेगा जो आपके शौक है सबके सब जो बिग ड्रीम्स कि जी मेरे लिबर्टी हो मेरी पॉलिसी के ऊपर मेरी गिरफ्त हो मेरे वो जो हैं दायरे इख्तियार में लोग आ जाए ले लें आप बन जाए खलीफा मगर निज़ाम अल्लाह का चलेगा आ जाए आप दुनिया में भी बाइज़्ज़त होंगे आखिरत में भी बाइज़्ज़त होंगे तो वो डॉक्टर इसरार ने बड़ी जबरदस्त बात की थी ना कि निज़ाम असल में अमेरिका वही चला रहा है जो इस्लाम का निज़ाम है वो चला रब किसी और रब के लिए रहा है वो अल्लाह के लिए कर नहीं रहा बस मैं आपको खाली बता रहा हूँ इन्होंने लेबल्स चेंज किए हैं सिस्टम वही है रूल्स वही हैं गेम भी वही है जस्ट चेंज द लेबल्स जिस टाइम पाकिस्तान में ऐसे होगा लोग पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए भाग रहे होंगे कि सिक्योरिटी है इधर जी इधर हेल्थ है इधर एजुकेशन है आपको पता है सबसे ज्यादा बड़ा पुल इस वक्त दुनिया में किस जगह पे है स्कैंडिनेविया में प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स हर साल अमेरिका इशू करता है टॉप 15 प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स के अंदर 7 मुल्क स्कैंडिनेविया के आइसलैंड भी है उसमें लोग पागल हैं किस बात के लिए हेल्थ जी वहां पे हेल्थ है अमेरिकन भाग रहे हैं कनाडा में क्यों कनाडा में हेल्थ है हेल्थ का मतलब होता है हेल्थ इंश्योरेंस एंड हेल्थ बेनिफिट्स इट्स ऑल अबाउट द मनी लोगों की जरूरत है इस कुर्राए अर्ज का इंतजाम ही पैसे से किया अल्लाह ताला ने कि हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है वहां पे डेंटल इंश्योरेंस मिल रही है ओल्ड एज हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है अमेरिकन खुद कनाडा के लिए तरस रहे हैं कैनेडियंस स्कैंडिनेविया के लिए तरस रहे हैं इंग्लैंड वाले स्कॉटलैंड भाग रहे हैं क्यों वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री कर दी आप देखें तो सही कि मामलात असल में कैसे चलते हैं इसलिए मैं 5 साल से लिटरली पिट रहा हूं टीवी के ऊपर कि नवाज शरीफ के जलसे में पूरे पाकिस्तान पहुंच जाता है जुम्मे के खुतबे में एक बंदा भी नहीं आता क्यों नवाज शरीफ हेल्थ की बात कर रहा है बिजली की बात कर रहा है पानी की बात कर रहा है एजुकेशन की बात कर रहा है बेशक झूठ बोल रहा है मगर वादे कर रहा है झूठे कर रहा है वगैरह कर रहा है वादे जो निजाम के अंदर आएगा जो निजाम के टेनेट्स की बात करेगा लोग अब मजबूरन उसके पास आएंगे शौकिया ना भी आए तो जब दीनदार से बात करो टेनेट्स की बात नहीं करेगा बेसिक टेनेट्स की बात नहीं फितरा की बात ही नहीं करेगा कि भाई तुम्हारी डिमांड्स क्या हैं दुनिया में तुम जो जिंदा रह रहे हो उसका 24 घंटे में से 21 घंटे जिस काम पे लगाते हो उस काम के लिए इस्लाम तुम्हें कह रहा तैयारी पकड़ो अभी पिछले भाई ने क्या क्वेश्चन किया था कि सर मेरी बिजनेस का स्केड्यूल कहीं और सर्फ हो रहा है मेरा मसरफ दुनिया बनी हुई है मैं क्या करूंगा ये मैं इसमें टाइम नहीं मिल रहा भाई जरूरत हुई कोई ये सिस्टम ही है ये प्लैनेट अर्थ का अमेरिका ने उसके सोल्यूशन देने शुरू किए लोग अमेरिका भागना शुरू हो गए कोई गोरियां देखने तो नहीं अमेरिका जा रहा कि जी वहां की नेशनलिटी वहां पे किसी ने वहां पे मैंने मेमे देखी नो दैट्स नॉट द क्रेज सबको पता है मुझे फरारी नहीं खरीदनी उधर कोई फरारी खरीदने नहीं जा रहा
کوئی ٹرمپ ٹاور کا پینٹ ہاؤس لینے نہیں جا رہا. ایوری ون از گوئنگ فار ہیلتھ انشورنس, میڈیکل انشورنس, ایجوکیشن, سیکورٹی اینڈ جسٹس, کہ میری رائٹس یہاں پہ پروٹیکٹ ہو جائیں گی, میری پرائیویسی پروٹیکٹ ہو جائے گی, میری معاملات کے اندر کوئی غبن کرے گا تو عدالت وہاں پہ فیصلہ سنا دے گی. کوئی ایک ملک پاکستان میں بزنس نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ بھائی لیگل سسٹم نہیں ہے ہمارا. ایسے جس دن لیگل سسٹم اسٹرانگ ہو گیا, لوگ دھڑ پیسے لگائیں گے ادھر کہ بھائی وار ٹون کنٹری تو دنیا کی سب سے بڑی بزنس اپرچونٹی ہوتی ہے. پاکستان از دا بگیسٹ بزنس اپرچونٹی فار دا ویسٹ, مگر آ نہیں سکتے. کیوں؟ ان سے کوئی فراڈ کرے گا پاکستانی, کوئی عدالت میں جانا نہیں پورا کر سکے گا. میں پاکستانی ہوں, آئی ایم ایس کی بھی اور سورس کوڈ کی ایپ کے سافٹ ویئر ہاؤسز مجھ سے کروڑوں روپیہ لے چکے ہیں, فراڈ کر کے بھاگ چکے ہیں. میں پاکستان میں رہ کے پاکستانیوں سے پیسے نہیں نکلوا سکتا. فل عام ڈاکو. کوئی باہر کی ملک کی کمپنی آ کے ایلین آ کے یہاں پہ بزنس کرے گا, وہ پاگل ہے. سو یو نیڈ ٹو نو بیسک. یہ 4-5 چیزیں بیسکس ہیں جس بندے نے جس جگہ پہ یہاں پہ انسٹال کر دی, لوگ پوری دنیا والے وہاں پہ جائیں گے. ناروے کی زبان سنیں گے آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا ایلین زبان ہے. ڈینمارک کی زبان, سویڈن کی زبان, کوئی نہیں انگریزی بولتا ادھر. پہنچ جاتے سارے پاکستانی انڈین وہاں پہ نارویجن بول رہے ہیں, ڈینش بول رہے ہیں, سویڈش بول رہے ہیں, فینش بول رہے ہیں, فینش فر. ہیلتھ انشورنس دیکھیں کیا کیا سکھا دیتی ہے آپ کو, کون کون سی منزلیں. آج کہتا ہوں کورس کر کے دکھائیں فینش کا, کریں آن لائن سیکھیں یا کوئی ٹویٹر رکھیں. مجھے بتائیں کتنے سال لگتے ہیں آپ کو فینش زبان سیکھنے میں, یا چائنیز میں سیکھنے میں, یا سویڈش سیکھنے میں, یا نارویجن سیکھنے میں. مگر جس دن آپ کو ہیلتھ انشورنس, ایجوکیشن اور ہیومن رائٹس اور پرسنل رائٹس اور اکنامک رائٹس اور بیسک جو منیمم ویج ہے وہ اوپر جائے گا, آپ 3 مہینے میں وہ زبان سیکھ لیں گے. لٹرلی 3 مہینے میں وہ زبان سیکھ لیں گے, کیونکہ پیچھے یہ 5 چیزیں لگی ہوئی ہیں آپ کی. ٹی وی پہ مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے, اور ایک اینکر نے پوچھا سوال کہ سر یہ جو انفلیشن کا جو مسئلہ ہے, آپ کی حکومت آ جائے تو کیا کریں گے؟ تو آگے سے پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا, یوٹیوب پہ دیکھنا. بائی دا وے جب انہوں نے کہا تھا, میں نے یہ لائیو ٹی وی پہ دیکھا تھا کہ ہم کیا مطلب ہے یار آپ اس بات کا, ہم نوٹ چھاپیں گے, پیسے کم ہوئے, نوٹ اور چھاپ دو. حکومت کے تو اپنی پراپرٹی ہوتی ہے نوٹ چھاپنے والی مشینیں, ہم اور نوٹ چھاپ دیں گے, پیسے کم ہو گئے ہیں تو اور پھینک دو مارکیٹ میں. یہ اس بھائی صاحب کی کمپٹنس ہے. This is the level at which these Muslims are trained. ان لوگوں نے اسلام کا نظام لے کے آنا, اگر یہ آگے تو اللہ بچائے اس دن سے جس دن اس طرح کے مولوی خلافت لے کے آ جائیں پاکستان میں. سو کمپٹنس کی بغیر تو کام نہیں ہونے والا. اٹ از pretty simple and pretty basic by the way. جی جی عریب مہر پلیز انمیوٹ. ہیلو السلام علیکم ساحل. وعلیکم السلام. میں انڈیا سے ہوں, اور میرا یہ سوال تھا کہ آپ کے اسپیس میں سن رہی تھی کہ بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی, سب کا اپنا اپنا کچھ پرسنل ایشو ہے. تو میرے خیال سے جو ایران کا میٹر ہے اس سے بھی زیادہ کچھ امپورٹنٹ ہے اس وقت مسلمانوں کے لیے. آپ کے پوچھنے کا کہیں یہ مقصد تو نہیں کہ ہم نے ایران پہ بات کیوں نہیں کی؟ بالکل جی جی, میں یہی پوچھ رہی ہوں. یہ ہم نے کی ہے ایران پہ بات. ظاہر ہے میں بار بار ایران تو نہیں کروں گا, لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں. میرا تو سب سے یہی موقف ہے کہ ایران کی اور کل کی بھی اور آج کی اسپیس شروع سے دیکھیں آپ, میری اسپیسز ہم کر ہی ایران کی پرسپیکٹو سے رہے. لیکن یہ ایک چھوٹا سا اس میں ایڈ کرنا تھا کہ اس وقت میرے خیال سے جو مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں, اور سیاست کا مطلب کہ جو عوام ہے اس کو کسی طرح کی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں چل کیا رہا ہے اور اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر کیا آئے گا, خاص کر جو ہندوستان کے مسلمان ہیں اور جو پاکستان کے. تو ایسی سچویشن میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایوری ڈے وی آر پوٹنگ دس کانٹینٹ ان ایوری سنگل پلیس, اسپیشلی ان آئی ایم ایس, کہ اس کے اوپر ہی ٹریننگ کرو. گلوبل پولیٹیکل فریم ورک کے اندر آؤ, دیکھو سویڈن میں ایک واقعہ ہوتا ہے, پاکستان پہ انڈیا پہ کیا افیکٹ آتا ہے, امریکہ کی پالیسی پاکستان میں کیا انجام لے کے آئے گی.
یہ والی جگہ پہ جنگ ہو گئی ہے، اس کا پاکستان کے اوپر، مسلمان کے عقیدے پہ، مسلمان کے اگلے 10 سالوں کے اوپر کون کون سی نئی پرابلمز لے کے آئے گا ایز اے جو مسلم آبجیکٹو پہ جو کام کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے. دس از مائی موٹیو، دس از مائی ایوری ڈے لائف. تو اس کے اوپر آپ نے بھی اگر کوئی کانٹینٹ پریپیئر کیا ہوا ہے، ہم آپ کو ابھی دعوت دیتے ہیں آئی ایم ایس میں ایک لیکچر، پورے آئی ایم ایس کو سنگل ایک ہی لیکچر ڈلیور کریں، سب حاضر ہوں گے، سورس کوڈ والے حاضر ہوں گے. میں نے ابھی ادھر انگلینڈ میں آ کے انگلینڈ کے جتنے بھی مسلم جو کہ اس گلوبل پولیٹیکل ارینا کے اندر پوری طریقے سے پتہ لگائے ہوئے ہیں، محمد حجاب از گوئنگ ٹو بی ٹیچنگ ان سورس کوڈ ناؤ. عبداللہ اندلوسی ول بی ٹیچنگ ان سورس کوڈ کورسز. جو کیا کورسز؟ پولیٹیکل ایکیومن بڑھانے کے، کہ دیکھو تو صحیح تمہارے اوپر کیا ذمہ داریاں آ گئی ہیں. اب صرف پولیٹیکل سائنس کے کورسز دیے ان کو میں کہ بھائی گلوبل پالیٹکس ہمیں بتاؤ. نارمن فنکلسٹین کے ساتھ ہم کانٹریکٹ لاک کر رہے ہیں، ہمیں یہاں سے بتا، سورس کوڈ میں آ کے لیکچر دے. وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ دیٹ وی کین ٹو میک شیور آئی کیو بڑھ جائے بچے کا، کہ بھائی دیکھنا کیسے کرنٹ افیئرس کو، پولیٹیکل سائنس کو سمجھنا کیسے ہے ایوری ڈے. اینڈ دیٹس اے بیسک ریکوائرمنٹ. اٹس ناٹ کہ ایڈوانس ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ بیسک ہے. یہ روٹی کھانے کے مترادف ہے ہمارے. روٹی شاید کم کھا لیں، یہ زیادہ کھا لیا کریں، یہ والا علم لے لیں، اتنا ضروری ہے. جی جی next ندیم question. پلیز انمیوٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو میری طرف سے اسلام ہے، اور ساحل صاحب کو بھی. السلام. سر میں کل سے بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سے میری بات ہو سکے. کچھ کوشچنس ہیں میرے ذہن میں. الحمدللہ میں ایک پریکٹسنگ مسلم ہوں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جو بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں پہلے کہ ہم نے بنیادیں بنانی ہوتی ہیں، پھر شاید اس کے اوپر ہمارا نظام آئے گا. آپ کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی تھی کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ نظام کی طرف جاتے ہیں جو لوگ، یعنی کہ یہ بیسک چیزیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں 80 to 90% تو اللہ سے ڈرنے والے کیا، وہ تو نماز ہی چھوڑ گئے ہوئے ہیں، دین کا تو مطلب کہ ساری چیزیں وہ ختم کر گئے ہوئے ہیں. انہوں نے تو اس چیز کا لحاظ ہی چھوڑ دیا، اور نظام تو بات کی بات میرے ہے. استاد تھے، وہ کہتے میرا تھے دو ہی قومیں، ایک اللہ سے ڈرنے والی اور ایک اللہ سے لڑنے والی، تیسری کوئی قوم ہوتی ہی نہیں ہے دنیا میں. جی سر، میرا بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں. میں نے MIT کیا، IT کا بیسیکلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہوں میں. SEO وغیرہ میرا نا ہے فیلڈ میری. اور پہلے دبئی میں تھا، ادھر میں ڈیٹا بیس کے طور پہ کام کرتا تھا. پھر میں نے کائنیٹک پاکستان میں ایز اے نیٹ ورک مینیجر کے طور پہ تھوڑا کیا. تو پھر میں اپنی کمپنی رن کر رہا ہوں، نیٹ سولوشن پرائیویٹ لمیٹڈ. الحمدللہ مجھے اس چیز کا فکر، رزق کا تو مجھے فکر ہے ہی نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے اگر 15 گھنٹے یا 16 گھنٹے دین کو دینے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ 2 گھنٹے میں سارا کچھ دے دے گا، 1 گھنٹے میں مجھے آ جاتا ہے. وہ میرا ایکسپیرینس ہے، پرسنل ایکسپیرینس ہے. پرسنل لیول پہ میں نے یہ ساری چیزیں کر کے دیکھ لی. اب یہاں پہ جو بیسک مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ میں بکرا میں پڑھا ہے، میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کہ اب دوسرے کو وہ کیوں کہتے ہو جو آپ خود نہیں کرتے، ایک چیز. پھر دوسری جگہ کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کہ ادھر بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ اے ایمان والو آپ وہ بات کیوں کرتے ہو. تو اسی اسٹرگل میں کہا کہ چلیں جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ پہلے آپ نے اپنے آپ کو وہ پریکٹس میں لے کے آنا ہے. دوسروں کی طرف جانے سے پہلے یا اس نظام کی طرف جانے سے پہلے اللہ کے ساتھ جس اللہ کے لیے ہم نے نظام لے کے آنا اپنے اوپر، اگر ہم اس کی ہی باتیں نہیں مان رہے جو فرض ہم پہ کیا گیا ہے، اگر وہی ہم نہیں کرتے تو پھر تو وہ تیسری بات تو نظام کی تو مطلب کہ میرے پاس میں تھا، میں نے بورڈ نہیں دیا. الحمدللہ کہ میں نے بورڈ نہیں دیا. اور اتنا ہے کہ میں جمعے کا خطبہ بھی، عید کے خطبات بھی دیے ہیں. الحمدللہ اپنے والد صاحب کا جنازہ بھی خود ہی پڑھایا ہے. آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی تھی، ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی میں نے کوشش کی، انہوں نے بھی کوئی خاصا رسپانس نہیں دیا. تو ایک میرے اندر نا ایک بڑی خواہش ہے کہ میں ایک ایسے نظام کا حصہ بنوں کہ کچھ کر سکوں. میرے پاس ٹائم انف ہے، مجھے وہی میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے رزق کی فکر نہیں ہے. لیکن ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، صحیح بخاری کی 7098، کہ قیامت والے دن کے بندے کو لایا جائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تو اس کی جو انتڑیاں ہیں وہ نکل کے باہر آئیں گی، تو وہ گدھے کی طرح اس کے گرد چکی کی طرح مطلب کہ پیسے گا. وہ بندہ ہوگا کہ جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، دوسروں کو برائی سے روکتا تھا نہیں کرتا تھا. سورہ عصر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلی 2 شرائط مطلب کہ ایمان لانا ہے اور عمل صالح کرنا ہے، پھر تیسری ہے. اگر ہم سورہ نور کی آیت نمبر 55 دیکھتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نیک مال اور عمل صالح کے بعد جو ہے نا ان کو زمین کا خلیفہ بنانے کا وعدہ کیا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 دیکھتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ 8 چیزیں گنوائی ہیں کہ اگر ہم ان سے باہر نکلتے ہیں. اصل میں میں تو ساری چیزیں ایک بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ایمان کا وہ جا ہی نہیں پا رہے کہ پہلا سٹیپ ہمارا ہے کہ ایمان لانا.
اور ایمان میں کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں اپنی جان مال ہر چیز سے بڑھ کے جب تک نہ ہو جائے تب تک ہمارا ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہے. تو اب میں یہی کنفیوژن ہے کہ میں اب کیا کروں کہ میں الحمدللہ یہ ساری چیزیں اپنی تنہائی وغیرہ یہ ساری چیزیں میں کر چکا ہوں. اب میرے لیے نیکسٹ یہ بڑا ہے کہ میں یہی اسٹرگل کرتا رہتا ہوں. جتنی تبلیغ کرنی ہوتی ہے وغیرہ وہ میں کر چکا ہوں. اپنے جو بائیکاٹ کرنا تھا اسرائیل کے حوالے سے وہ بھی میں کر چکا ہوں. اب نیکسٹ اب میرے سامنے کوئی مجھے وہ نظام نظر نہیں آ رہا. مطلب کہ میں نے 2-4 پلیٹ فارم جوائن کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کولوفیل میں تضاد آ جاتا ہے. وہاں پہ بھی کچھ لوگ ترکی کے ڈرامے دیکھ کے وہ نظام خلافت کی باتیں کرتے ہیں. تو میرا یہی سوال ہے کہ یہ بیسک ریکوائرمنٹ کیے بغیر کیا ایک نظام ہم لا سکتے ہیں؟ کون سی بیسک ریکوائرمنٹ؟ ایمان کی؟ جی دیکھیں جب اللہ کے لیے ہم نظام لا کے آ رہے ہیں تو ہم جو میں وہی بات کروں کہ 80-9% لوگ تو ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ کے قریب تو آنے کی کوشش ہو. آپ یہ مولانا فضل الرحمان وغیرہ ہم اصل میں دین کو نا ہم نے ظاہری شکل دے دی ہے. اصل میں وہ جو بندہ ہوتا ہے جس نے نظام لانا ہے وہ سیلف لیس ہوتا ہے. اس کو تو لالچ ہی کوئی نہیں. اس کو سیٹ ملے نہ ملے, اس کو کوئی چیز ملتی یا نہیں ملتی, اس کو تو اس چیز سے غرض ہی نہیں. اس کی تو نظر ہے اللہ کو راضی کرنے پہ اور جنت حاصل کرنے پہ. اور اپنے لیے وہ نظام کے بلا دینا جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب ہم نے مشقت کرنی ہے تو وہ ہمیں نوازے گا, ہمارے لیے راستے کھلتے جائیں گے. لیکن ہمارے ہاں جو 80% بیسک ریکوائرمنٹ نہیں پورے کر پا رہے تو نظام کے لیے کوئی میں یہی ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسا کوئی مطلب کہ ہم رکھیں کہ ضابطہ ہو ہمارے پاس کہ یہ اس پہ جو پورے اترنے والے لوگ ہیں نا وہ آگے آئیں, ایک فلٹر ہو. تو وہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ میں جدھر بھی جاتا ہوں اس چیز کو بائی پاس کرتے ہیں تو آگے جو ہے نا وہ بات ہوتی ہے. تو اسی لیے تو میرا خیال ہے کہ سکسیسفل نہیں ہو سکے. میں ڈاکٹر شاہ صاحب کا الحمدللہ, مولانا مودودی صاحب کو بھی, اور یا فیلڈ ڈائریکٹر جو صفی الرحمان مبارک پوری کی ہے کرتا رہتا ہوں. اسٹڈی ٹائم بھی ہے اور پلیٹ فارم نہیں مل رہا مجھے کوئی کہ میں آگے اب بڑھ سکوں. کیا نام ہے آپ کا؟ ندیم ساحل نام ہے میرا. اور سے سنیے گا آپ, ٹھیک ہے؟ جی مورل کیپٹل جو ہے نا وہ اکیلا سیمنٹ ہے جو آپ کے سیاسی اقتصادی یا ذہنی استطاعت کو پکڑ کے رکھتا ہے کہ بھئی ہوا میں اڑنا ہے مگر اتنا نہ اڑنا کہ اپنی اوقات بھول جاؤ کہ اللہ کے بندے ہو. ٹھیک ہے؟ یتلو علیہم آیات از دا فرسٹ پلر دیٹ وی ہیو انسٹالڈ. کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سمجھ پیدا کرو کہ رب نے یہ کیا پورا نظام کیا بنایا ہوا ہے. جب تک آپ کو رب کی نہیں سمجھ آئی, رب کے نظام کی نہیں سمجھ آئے گی تو آپ نظام ویسے بھی نہیں لا سکتے. اٹ از رادر سمپل. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اندر بھی اور اپنے اندر فی انفسکم, اپنے اندر بھی دیکھو, باپر آفاق میں بھی دیکھو, اپنے اندر بھی دیکھو میری نشانیاں کیا ہے. میرے پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو تم لے بھی آؤ گے نظام تو کوئی فائدہ نہیں بھی لاؤ گے تب بھی غلط ہی رہو گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف مایا کہ بدقسمت وہ نہیں جس کو دنیا نہیں ملی, بدقسمت تو وہ ہے جس کو نہ دنیا ملی نہ آخرت. یہ اس ہماری حالات کی بات ہو رہی ہے کہ نہ ہم نظام کو سمجھ سکے نہ ہم نظام لا سکے. لوگوں کے نظاموں کے تابع ہی رہے اور اسی میں فتنہ بنتے رہے اور فتنہ ہی کھاتے رہے, شر میں ہی رہے. سو یتلو علیہم آیات واز دا فرسٹ پلر کہ سب سے پہلے یعلمہم الکتاب بعد میں کرنا جو کہ قانون نافذ کرنا ہے. یہ یتلو علیہم آیات پہلے کرو کہ اللہ کو پہچانو, اللہ کے سسٹم کو پہچانو. جب تم طاقت میں آؤ تو تمہیں پتہ ہو کہ کس وجہ سے طاقت میں آئے اور کس ہستی کے تابع رہ کے طاقت استعمال کرنی. سو دیٹس ویئر وی ہیو ٹرائی ٹو اسٹارٹ آف وتھ. میں اس کو مطلب پری کرسر نہیں کہتا ہوں, میں اس کو کنسسٹنٹ مینڈیٹری پارٹ آف ایوری پلر. مورل, اگر آپ مورلی اسٹرانگ نہیں ہیں اور فائنینشلی اسٹرانگ ہو گئے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ بچائے کہ آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائیں بیفور اس کے کہ آپ مورلی اسٹرانگ ہوں, ورنہ آپ بھی نواز شریف ہی بن جائیں گے, سرداری بن جائیں گے, کوئی وڈیرا جاگیردار کوئی چودھری بن جائیں گے اور وہی طاقت آپ کے فتنے میں بن جائے گی اور آپ پھر کبھی بھی نہیں آئیں گے کیونکہ طاقت کا نشہ آپ کو آنے نہیں دے گا. سو سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ وائی ڈیڈ یو پٹ یتلو علیہم آیات دین یعلمہم الکتاب, اور پھر اینڈ میں حکمہ کہ بھئی حکمہ آئے گی تب جب یہ 3 پلرز پورے ہوں گے. یزکیہم ہوگا تو یعلم الکتاب ہوگا, یعلم الکتاب ہوگا تو یزکیہم ہوگا. یہ آربیٹری پوزیشنز آگے پیچھے کرتی رہیں گی مگر جب تک آپ یتلو علیہم آیات نہیں کریں گے تو آپ کا تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا. یو کی ناٹ گو انٹو دا ایمان unless you go into the inside the universe and find out کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نشانیاں کہاں پہ رکھی ہوئی.
اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس جگہ پہ ایمان کو رکھتے ہیں، اسپیشلی پچھلے کچھ سو سالوں سے ہم یہ مڈ ایسٹ، سوری اپنے سے پاکستان سے ویسٹ ہی صحیح، مگر پرشیا اور پرشین خراسانی فلسفی کے تابع آ گئے. ہم نے ایمان کی ڈیفینیشن اور تزکیے کی ڈیفینیشن ایک ہی کر دی، حالانکہ تزکیے کی ڈیفینیشن الگ ہے، ایمان کی ڈیفینیشن الگ ہے. سو ایمان اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کو ظاہر اللہ تعالیٰ تو غیب میں، تو کس طریقے سے پہچانے؟ اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو سمجھنے کا نام ہے. ان ادر ورڈز سائنس ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی، ایمان ہمارا اور بڑھ جاتا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ میری آیات ہیں، یہ جب تم ان آیات پہ غور کرو گے تو تمہارا ایمان بڑھ جائے گا. زادہم، تمہارا ایمان بڑھا دوں گا میں اگر ان آیات کے اوپر غور کرو گے. تو اب آیات کیا ہیں؟ ہم نے آیت کا مطلب لیا ہوا ہے کہ قرآن کے اندر آیت کو میں عربی میں تلاوت کروں تو وہ آیت ہے، حالانکہ اس آیت کے ترجمے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ عجیب و غریب واقعہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ میری نشانی ہے، اس پہ غور کرے گا. آپ نے آیت پڑھی ہے افلا تعقلون، تو غور کیوں نہیں، عقل کیوں نہیں لڑا رہا کہ میں نے لکھ کیا دیا ہے، نشانی کیا دی ہے، تو ڈی کوڈ کیوں نہیں کر؟ عربی کی آیت یاد کر کے اس کو اگلے بندے کو سنا کے یا خود اس کو کر کے ثواب لینے کے لیے افلا تعقلون کی تو ضرورت نہیں. تعقلون اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے؟ رٹا مارنے کے لیے کہا ہے؟ قرآن پاک حفظ کرنے کو افلا تعقلون کہتے ہیں؟ نہیں، پورے کے پورے اس معاملے کو ڈی کوڈ کرنے کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعلہم یتفکرون. تمہیں اس لیے قرآن دے رہا ہوں کہ تم تفکر کرو، تم یو گو ان ڈیپ انٹو انڈرسٹینڈنگ کہ اس آیت کے اندر کیا راز چھپایا ہے میں نے. یہ فزکس کا راز ہے، میتھمیٹکس کا ہے، بایولوجی کا ہے، پولیٹیکل سائنس کا ہے، سائیکالوجی کا ہے. اور دیکھو تو صحیح، اللہ نے اپنے لیے تھوڑی قرآن لکھا ہے، اللہ نے ہمارے لیے قرآن لکھا ہے، تو ہمارے اوپر کوئی چیز فٹ آتی ہے اس کی. جب تک آپ اس ریلم کے اندر نہیں جائیں گے تو ایمان نہیں تازہ ہو سکتا، نہ ایمان سٹرکچر ہو سکتا ہے. مسلم اسکالرشپ کب کا طلاق دے چکی ہے اور کہتی ہے بس غیب پہ ایمان لے کے آؤ. بھائی میں غیب پہ ایمان تو بہت پہلے کر لے آیا ہوں، میں تو 4 سال کا تھا جب میں نے غیب پہ ایمان لے آیا تھا. آپ کے ممبر میں بیٹھنے سے میرا غیب کا ایمان تو تازہ نہیں ہو سکتا. میری تو پرسنل بائسنس ہے، کیا پتہ میں آپ سے بھی زیادہ ایمان رکھتا ہوں کیونکہ میں تو 4 سال کا تب سے مسلمان، کانشیس مسلمان ہوں. آپ مجھے بتائیں گے کہ میرا ایمان کم ہے زیادہ ہے؟ مجھے تو ایمان تازہ کرنے کے لیے قرآن چاہیے کہ قرآن میں کون سے راز تھے جو کہ ہم نے ڈی کوڈ کر کے نشانیاں پہچانی تھیں اللہ کی. یہ تفکرون کی آیت کا ایکسپلینیشن مسجد سے کیوں نہیں آ رہی؟ ہم میں مسجد تفکر کیوں نہیں کرا رہی؟ اگر تفکر نہیں کرا رہی تو ایمان تازہ نہیں کر رہی. سوری، کہہ دیا فرشتے ہیں مان لو، ایسے ایمان تازہ نہیں ہوتا، ایسے ایمان بڑھتا نہیں ہے جو اللہ نے زیادہ ہوں بولا ہے، بڑھتا نہیں ہے. کہہ دیا تو مان لو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اللہ نے کبھی قرآن میں کہا میں نے کہہ دیا مان لو؟ اللہ نے کہا ہے سوچ، عقل لڑا. اللہ خود کہہ رہے عقل لڑا، مگر ہمارے علماء کرام کہہ رہے نہیں جو میں نے کہہ دیا مان لو بس. ایسے ایمان نہیں بڑھتا. آپ نے بات درست کی ہے، ایمان کے بغیر نظام نہیں آنا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. مگر ایمان لانے کی جو میتھڈالوجی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 8 سال میں مجھے سکھائی. 8 سال. میرا تو پاکستان کا محدث کا کورس پورا ہو رہا تھا، عالم تو 3.5 سال میں درس نظامی کر لیتا ہوں. میں مفسر ہوں، محدث ہوں، بلاغت کے اصول بھی، صرف نحو بھی، اور حدیث کے اوپر بھی اور فقہ کے اوپر بھی 8 سال پورے ہو گئے. پورا قرآن، پوری حدیث، پورا فقہ 8 سال. ادھر سورہ بقرہ 8 سال میں صرف سورہ بقرہ سکھائی جا رہی ہے. عبداللہ بن عباس کھڑے ہو کے کہتے ہیں صحرا کی مٹی میں کہ کائنات کا کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ، میں صرف قرآن سے آنسر دوں گا. پوری دنیا کو چیلنج کر دیتے ہیں. کائنات چھوڑیں سر، لوکل پنڈی کا سوال کوئی مولوی صاحب جواب دے دیں مجھے قرآن سے. کائنات کو چھوڑیں، صرف پنڈی کا جواب دے دیں، پاکستان بھی کا نہ جواب نہ دیں. جب قرآن پہ ٹرین ہوتا ہے نا بندہ تو پھر کائنات کا لفظ استعمال کرتا ہے. ہم قرآن پہ ٹرین نہیں ہوئے، ایمان کہاں سے لانا ہم نے؟ یتلو علیہم آیات کا مطلب یہ ہے، جو کہ آئی میں اس کا فرسٹ پلر رکھا تھا ہم نے، کہ وہی پہلے پوری کائنات کو شکنجے میں لے کے آپ نے، تو مسلمان پیدا ہوا ہے، تجھے اللہ نے کائنات گفٹ کی ہے. سماوات کے لفظ سے تیرا قرآن سٹارٹ ہوتا ہے، رب العالمین کے لفظ سے تیرے رب کی پہچان سٹارٹ ہوتی ہے، رحمت للعالمین کے لفظ سے تیرا نبی سٹارٹ ہوتا ہے. تو خالی لوکل ہو کیسے سکتا ہے؟ آج تک دنیا کا سمارٹسٹ فزکس کا پروفیسر آج تک ایک آسمان کا پجاری ہے. میرا گھر کا 4 سال کا بیٹا 7 آسمان سے سٹارٹ کرتا ہے. اتنی طاقت تھی، مگر کیا ہوا؟ سوال کرو، جواب نہیں آتا.
کوئی سوال کر رہے جواب ہی نہیں آتا. 7 آسمان ہے, کدھر ہے وہ؟ چوتھا آسمان, 5واں, ہمیں نہیں نظر آئیں گے. جو کہہ دیا مان لو غیب پہ, بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں میں نشانیاں دکھا رہا ہوں. تارا کا لفظ ہے, دیکھو. کدھر سے دیکھیں وہ آسمان کو؟ سوری ٹو انٹرپٹ یو سر, میں ایگری کرتا ہوں بالکل. میرا اصل میں نا میری بڑی لڑائی ہے ادھر نا. میں پہلے جو یہ مسلمان نہیں بنا ہوا تھا, بریلوی تھا, پھر میں نے ریسرچ کی, اسٹڈی کی, نماز اس طریقے سے پڑھنا شروع کی, مسجد سے نکال دیا, لڑائی شروع ہو گئی. دوسری مسجد میں گیا, انہوں نے مجھے وہابی سمجھ لیا, انہوں نے مجھے بڑا پروٹوکول دینا شروع کر دیا. وہ بڑا مطلب کہ اسٹرگل چل رہی ہے. پھر میں نے گھر میں تبلیغ تو وہ بہت زیادہ مطلب کہ اتنے عرصے سے جو مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے ایک نظام بڑا گھٹن والا ہے. میں جو میرے سرکل میں ہوتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں تو ان کو میں نے جتنا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب میں نے ووٹ ہی نہیں دیا, مجھے پتا ہے کہ دیکھیں ڈیموکریسی جب نظام ہی گندا ہے تو ہم اس تالاب میں انٹر کیوں ہوں؟ جو تالاب کو باہر سے رہ کے صاف کرنا ہوتا ہے, وہ لوگ ہمارے جو جماعت اسلامی ہیں یا کچھ ایسی جماعتیں وہ اس کے اندر انٹر ہو گئے, اس نظام کا حصہ بن کے کہہ رہے ہیں جی ہم اسلام لے کے آئیں گے. یہ لوگ کچھ بھی نہیں کریں گے. جو لوگ لالچ رکھتے ہیں اگریڈ, آئی اگری. جو لوگ سیٹوں کا لالچ رکھتے ہیں, دنیاوی لالچ رکھتے ہیں, انہوں نے کوئی نظام نہیں لانا, ان کو یہ سوٹ کرتا ہے نظام. تو میں اس ماحول سے نکلنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ماحول ادھر, یقین کریں میں جب جو ہمارے علماء ہیں ان سے میں ثبوت مانگتا ہوں, میں نے کہا چلیں آپ کے پاس بخاری بھی پڑھی ہے, مسلم بھی پڑھی ہے, قرآن پڑھا ہے, چلیں مجھے کنونس کر لیں, جس طرح آپ کہیں گے میں اس طرح کر لوں گا. نہیں جی آپ رفع دین نہیں کر سکتے, آپ آمین اونچی بول سکتے, آپ اس طرح سے. میں دوسری مسجد میں گیا الحمدللہ کمفرٹیبلی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ساتھ بات کرنے کے لیے 5 وقت, یہی تو موقع ہے جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری مطلب کہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے, اور ہم اس کمیونیکیشن کو مس کر دیتے ہیں. جو نماز نے طاقت دینی ہوتی ہے ہمیں کہ ہم ایک جو ہماری آنکھ ذرا سی لگنے لگتی ہے, ہمیں پھر یاد دہانی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے نماز اللہ کی یاد کے لیے پڑھنی ہے. تو وہ چیز ہے کہ ابھی میں وہی چیز ہے کہ میں نظام کا حصہ کسی کا بننا چاہ رہا ہوں. میں ڈاکٹر سرار صاحب کی جو ان کی جو اسلامی وہ ہے, ان کو بھی میں نے فون کیے تھے, آپ کو بھی میں نے کافی کی تھی پہلے, شاید میری ملی نہیں ہوں گی, ای میلز وغیرہ میں نے کیے ہوئے ہیں, لیکن کوئی مل نہیں رہا کوئی پلیٹ فارم نا کرنے کا بڑا کچھ. میں الحمدللہ میں نے وہی بتایا کہ میں بیسک چیزیں اور میرے لیے سارے مجھ سے بڑھ کے ہیں. مجھے کوئی شیعہ سنی والا تو چکر رہے گا نہیں, میں ہر چیزوں سے باہر نکل گیا ہوا ہوں. میرے لیے ہر بندہ بڑھ کے. میں سمجھ گیا, آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, اسے کچھ نہیں ہونے والا. آپ ایک لائن پکڑیں گے, وہ لائن آپ کا پورا آپ تجزیہ ہوگا آپ کے پاس کہ میں کیا اور کتنا اس وقت کر سکتا ہوں, اور اس کو میں آگے کتنا پہنچا سکتا ہوں. پھر اس کی اگلی سٹیج کے اوپر جانے کی میری اسٹریٹجی کیا ہے. جو بھی لائن پکڑی آپ نے, کچھ نہ کچھ کرنے والی اسٹریٹجی کے اوپر آپ نہ رہیں. ابھی میں نے آپ کو 4 قرآن پاک کے 4 ڈفرنٹ کمپارٹمنٹس کے تھرو ہم نے جس طریقے سے آئی میں اس کو کمپارٹمنٹلائز کیا. کوئی ایک کمپارٹمنٹ پکڑیں, یا آپ یتلو علیہم آیات میں نہیں آ رہے تو یزکیہم میں آپ آئیں, یزکیہم میں نہیں آ رہے تو یعلمہم الکتاب میں آئیں, اس میں نہیں آ رہے تو حکمہ میں آئیں, میتھڈالوجی سکھائیں. یو نیڈ ٹو کم ان ٹو اے لانگ ٹرم پلیٹ فارم اینڈ پلان. یو نیڈ ٹو کم. جلدی کا کام شیطان کا, یاد رکھیے گا, امیڈیٹ ریزلٹس نہیں آنے والے. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب 23 سال میں نازل کرتے ہیں. اللہ اپنی خود کتاب جو کن سے کہہ کے نازل ہو جاتی اس کو 23 سال لگاتے ہیں. تو یہاں پہ ہم انسٹنٹینیس ریزلٹس نہ مانگے نا. You need to be in a very well thought out structured plan کہ بھئی میں نے ان 5-7 سالوں کے اندر اپنے آپ کو کس کمپٹنس لیول پہ لانا ہے, اور اس کے دوران ان 5 سالوں میں کس نمبر آف پیپل کو, لوگوں کو کس کیٹیگری میں ہیلپ کر رہا ہوں, یا عقیدت درست کر رہا ہوں, یا پلاننگ درست کر رہا ہوں, یا نالج سیٹ بڑھا رہا ہوں, یا اسکل سیٹ بڑھا رہا ہوں, یا ان کے اوصاف ایٹریبیوٹس بنا رہا ہوں. میں یاد رکھیے گا, ٹیچنگ از دی اونلی ریئل absolute responsibility upon all Muslims right now. ہم سب کے سب تدریس میں انٹر ہوں گے, تب اگلی جنریشن نے اسکل بھی پکڑنی ہے, نالج بھی پکڑنی ہے, اور ایٹریبیوٹ بھی پکڑنا ہے. ورنہ ہم نے نظام, اللہ بچائے, ہم ایسا نظام جس ہمارے جو حالات ہیں, اگر ہم نظام لے آئے تو ہمارے بچوں نے تو دین بھی چھوڑ دینا ہے. سمجھ رہے ہیں, نظام کو چھوڑے, انہوں نے کہنا بھائی میں اس دین کو نہیں مانتا جس میں یہ والے معاملات چلتے ہیں. میں نے ابھی بتایا نا, مولانا صاحب نے کہا میں نوٹ چھاپنا شروع کر دوں گا جب انفلیشن بڑھ جائے گی, تو جب مہنگائی بڑھ جائے گی. تو مطلب اس طرح کے لوگ اگر نظام لگائیں گے, لے کے آئیں گے, تو نیچے سے اگلی جنریشن نے کہنا بھائی تم یہ اگر تم قرآن پاک پڑھ لیا, حدیثیں تم نے پی لی ساری, فقہ تمہیں آتا ہے, اس کے بعد تمہارے یہ حالات ہیں تمہاری مہارت کے اور کمپٹنس کے, تو اس کا مطلب ہے قرآن سکھا ہی رہا ہے. انہوں نے تو یہی سوچنا ہے نا. قرآن تدبر کا لفظ بول رہا ہے. آپ بتائیں کون سی مسجد میں تدبر سینٹر کھلا ہے کہ قرآن پہ تدبر کرتے ہیں؟ ذرا دیکھتے ہیں اس وقت گلوبل کرنٹ افیئرس کو یا فیوچر افیئرس کو قرآن کیسے سالو کرتا ہے. مجھے بتائیں اس وقت کون سی پرابلم ہے اس وقت 8 ارب لوگوں کو, 2 ارب مسلمانوں کو, کون سی ایسی پرابلم ہے, ون بگ پرابلم جو کہ قرآن کے تو سالو ہوتی ہے ابھی.
کوئی کر ہی نہیں رہا, کوئی ورک شاپ ہی نہیں بنا رہا اس کی. اصل میں سر ہمارے ذہنوں میں عربی رٹنے کا وہ رواج ڈال دیا, ایک بک کی طرح اسے تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے نا, کہ مجھے ایک کنفیوژن رہی نہیں ہے شروع دن سے ہی کہ میں اس کو بڑا رٹ کے اور اس کے اوپر حفظ کروں یا نہیں. مجھے ایک کتاب کی طرح اس کو لے کے چلنا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب ہمارے ہاتھ میں آئی ہے, اس کی لینگویج کو یا اس کی, لیکن ہمارے ہاں یہی چیز ہے نا کہ ہمیں وہ چیز کروا دی ہوئی ہے کہ بس ان چیزوں سے دور کر دیا, سوچنے سمجھنے سے. نریم صاحب سب سے پہلا کام پھر اسی سسٹم کو چیلنج کرنا ہے, اس پیراڈائم کو چینج کرنے کا کام پہلا کام ہوا نا. پھر دیکھیں آپ نے عمارت بنانی ہے, اس کی بنیادوں میں پانی پڑ گیا ہے, تو سب سے پہلا کام نئی بنیادیں ڈالنا نہیں ہے, سب سے پہلا کام پانی نکالنا ہے نا. سر وہ آپ کی بات پہ عمل کر رہا ہوں, محلے میں چیلنج کر دیا, گھر میں چیلنج کر دیا, جو میری کنسٹیٹوئنسی جسے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا سر, دلیل سے بات کریں گے, چیلنج کرنے سے نہیں, دلیل سے. دلیل کی بات کروں میں ابھی, مطلب کہ وہ جو جتنا مجھے آتا ہے وہ پڑھ کے اس پہ عمل کر کے میں آگے الحمدللہ تبلیغ بھی کر رہا ہوں, جو اس طرح سے لوگوں کو اسلام کی طرف لا رہا ہوں. لیکن کبھی کبھی اپنی سمجھ نہیں آتی نا, سائیکولوجیکلی انسان ایسا ہوتا ہے کہ اپنی سمجھ پہلے اپنے آپ کو ڈسکور کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے, خود کو سمجھنے میں بڑا ٹائم لگ رہا ہے, کہ کبھی کبھی ایسے بلنڈر ہو جاتے ہیں, پھر بندہ پیچھے چلا جاتا ہے, پھر بیک فٹ پہ جاتا ہے, پھر ٹرائی کرتا ہے, پھر بندے کی کوئی ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, پھر بندہ کہتا ہے یار کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میں. مطلب یہ بندہ اپنے آپ کو سمجھنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے, ڈسکور ہی نہیں ہو پاتا, ایکسپلور کرنا شروع کرتا ہے بندہ. تنہائی سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ کو رزق کی فکر نہ ہو, آپ کو کسی رشتے کی ان چیزوں کی فکر نہ ہو. پہلے تو آپ سکون سے بیٹھ کے, اور وہ ٹائم تہجد کا ٹائم بہترین ہوتا ہے جب انسان سکون سے سن باقی کے لوگ میں ویٹ کر رہے ہیں, میں چاہ رہا ہوں میں بات ایسی بتانے لگا ہوں جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کی. آپ کبھی نوٹس کیا آپ نے کہ جب 10ویں محرم کا روزہ رکھنا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا یہودیوں کو؟ نوٹس کریں یہ کتنی بڑی حدیث ہے جس کو ہم نے کبھی اس بارے میں تدبر کیا ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہودیوں سے انہوں نے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو 10ویں محرم کا, تو انہوں نے حضرت موسیٰ کا واقعہ بتایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تو ہم زیادہ روزے رکھیں گے, کیونکہ ہمارا موسیٰ پہ تم سے بھی زیادہ حق ہے. سمجھ رہے, ہمارا موسیٰ پہ تم سے زیادہ حق ہے, ہم 9ویں کا بھی 10ویں کا بھی 11ویں کا بھی رکھ لیں گے. وی آر گوئنگ ٹو فاسٹ آن دیز 3 days, کیونکہ موسیٰ کے اوپر ہمارا تم سے بھی. دیکھیں آپ بات کیا ہو رہی ہے, یہودیوں سے کہا جا رہا ہے مسلمانوں کے بحاف پہ کہ ہمارا موسیٰ کے اوپر تم سے بھی زیادہ حق ہے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ سر حدیث کی میں نے پڑھی بھی ہے, تو میں الحمدللہ میں نے پریکٹیکلی جو 9-10 کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سملرٹی نہیں, مطلب کہ یہودیوں جب پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو یہ بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق زیادہ ہے. اس کا مطلب کہ ہم جو وہ ان کا نا اصل میں وہ ایگری کرنے کو نہیں تیار کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کہاں سے آ گیا. نہیں حضرت اسماعیل کو اگر وہ مان بھی لیں, وہ ہم اگر ہم مان لیں نا کہ حضرت اسحاق ذبح ہوئے تھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت موسیٰ کی اوپر حق رکھنے سے حضرت اسحاق بھی ہمارے نہیں ہیں. کیا ہو گیا, ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں اسحاق اور اسماعیل, ہمارا کیا چینج, ہمارا کوئی حق تو نہیں چینج ہوتا. اگر اسماعیل ذبح ہوں یا اسحاق ذبح ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. جب کوئی یہودی مجھے کہتا ہے نا کہ حضرت اسحاق ذبح ہوتے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے مان لیتا ہوں یار اسحاق ذبح ہوتے, میرے لیے تو دونوں ایک ہیں. اسماعیل اور اسحاق میں میرے تو عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے, میرے لیے تو نہیں سر, میں نے ذبح ہونے کی بات نہیں کی کہ وہ مانتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیسے ہو گئی. ساری نبیوں کی لڑی ہم سے آ رہی تھی, اچانک یہ ادھر پیراڈائم شفٹ ہو گیا. اور سارے وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی اولاد سے ہیں, یہ وہ مانتے ہیں. وہ یہ نہیں مانتے کہ وہ نبی ہیں, یہ وہ مانتے ہیں کہ اسماعیل کی اولاد سے ہیں. اس میں کبھی بھی شک نہیں ہوئے. وہ اسٹیل کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں باقی سب کو, چاہے عیسائی ہوں مسلمان ہوں. بات کو لے کے بات کہیں اور چلی جائے گی, غور سے سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا نا کہ ہمارا موسیٰ پہ تم سے بھی زیادہ حق ہے, یہ سمجھ لیں کہ ایک نئی قوم آئے, نئی قوم کوئی اور قوم ہو, اور وہ کہے کہ تم لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہو, ہم شوال کے بھی رکھیں گے کیونکہ ہمارا محمد پہ تم سے بھی زیادہ حق ہے. تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ سوچیں آپ پہ کیا گزرے گی ایز اے مسلم. وہ سر بہت زیادہ تکلیف ہی ہوگی شدید ہمیں. تو وہ کس بیس پہ, وہ ایسا کیا کر رہے ہوں گے کہ وہ یہ جملہ بول سکیں گے؟ وہ کچھ کر رہے ہوں گے, غور سے سنیے گا. وہ کوئی کام ایسا کر رہے ہوں گے جو یہ جملہ بولنے کی CV ہوگی, ان کے پاس جرت ہوگی. یہ جملہ بولنے کی جرت کیسے آ سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ سر پریکٹیکلی جو بندہ اس پاتھ پہ ہوتا ہے, وہ جن کے قریب قربت والا وہی ہے کہ جو ان کے پاتھ پہ ہی ہے, انہی کے ساتھ اسی مطلب کہ آ رہا ہے, اسی راستے سے آ رہا ہے, تو اسی کی قربت ہوگی جو مطلب اب یہاں سے سمجھ لیں
کہ چاہے کوئی بندہ قرآن کو ایز اے کتاب نہ مان رہا، قرآن کی آیات کو ڈیکوڈ کر رہا ہو، تو وہ قرآن سے بینیفٹ لے رہا ہے، ہمارے سے بھی زیادہ لے رہا ہے وہ، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے سے بھی زیادہ وہ بینیفٹ لے گا قرآن کے، جو قرآن کو بے شک ایمان نہ لاتا ہو، بے شک، مگر وہ اسی نیت سے انٹر ہو رہا ہو کہ میں، جو قرآن کہتا ہے جس نیت سے انٹر ہونا اللہ کی نشانیاں ڈھونڈنے، جس نیت سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نظام لے کے آؤ، وہ بھی اسی نیت سے لے کے آ رہا۔ ہم تو تورات کو نہیں مانتے تھے نا کہ ہم تورات کی ساری شریعت لے کے آئیں گے، مسلمان تو تورات کی شریعت بھی لے کے آ رہے ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، آج سے پرانی ساری شریعتیں کینسلنس کے، تو اس کا مطلب ہے قرآن سکھا ہی رہا ہے، انہوں نے تو یہی سوچنا ہے نا۔ قرآن تدبر کا لفظ بول رہا ہے۔ آپ بتائیں کون سی مسجد میں تدبر سینٹر کھلا ہے کہ قرآن پہ تدبر کرتے ہیں؟ ذرا دیکھتے ہیں اس وقت گلوبل کرنٹ افیئرس کو یا فیوچر افیئرس کو قرآن کیسے سالو کرتا ہے؟ مجھے بتائیں اس وقت کون سی پرابلم ہے اس وقت 8 ارب لوگوں کو، 2 ارب مسلمانوں کو، کون سی ایسی پرابلم ہے جو ون بگ پرابلم جو کہ قرآن کے تو سالو ہوتی ہے؟ ابھی کوئی کر ہی نہیں رہا، کوئی ورک شاپ ہی نہیں بنا رہا اس کی۔ اصل میں سر ہمارے ذہنوں میں عربی رٹنے کا وہ رواج ڈال دیا، ایک بک کی طرح اسے تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے نا، کہ مجھے ایک کنفیوژن رہی نہیں ہے شروع دن سے ہی کہ میں اس کو بڑا رٹ کے اور اس کے اوپر حفظ کروں یا نہیں، مجھے ایک کتاب کی طرح اس کو لے کے چلنا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہمارے ہاتھ میں آئی ہے، اس کی لینگویج کو یا اس کی، لیکن ہمارے ہاں یہی چیز ہے نا کہ ہمیں وہ چیز کروا دی ہوئی ہے کہ بس ان چیزوں سے دور کر دیا، سوچنے سمجھنے سے۔ ندیم صاحب سب سے پہلا کام پھر اسی سسٹم کو چیلنج کرنا ہے، اس پیراڈائم کو چینج کرنے کا کام پہلا کام ہوا نا۔ پھر دیکھیں آپ نے عمارت بنانی ہے، اس کی بنیادوں میں پانی پڑ گیا ہے، تو سب سے پہلا کام نئی بنیادیں ڈالنا نہیں ہے، سب سے پہلا کام پانی نکالنا ہے نا۔ سر وہ آپ کی بات پہ عمل کر رہا ہوں، محلے میں چیلنج کر دیا، گھر میں چیلنج کر دیا، جو میری کنسٹیٹوئنسی جسے چیلنج کہتے کرنے ہیں سے کہ کچھ میرے نہیں ہونے بچے والا سر، دلیل سے بات کریں گے، چیلنج کرنے سے نہیں، دلیل سے۔ دلیل کی بات کروں میں ابھی، مطلب کہ وہ جو جتنا مجھے آتا ہے وہ پڑھ کے اس پہ عمل کر کے میں آگے الحمدللہ تبلیغ بھی کر رہا ہوں، جو اس طرح سے لوگوں کو اسلام کی طرف لا رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی اپنی سمجھ نہیں آتی نا، سائیکولوجیکلی انسان ایسا ہوتا ہے کہ اپنی سمجھ، پہلے اپنے آپ کو ڈسکور کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، خود کو سمجھنے میں بڑا ٹائم لگ رہا ہے، کہ کبھی کبھی ایسے بلنڈر ہو جاتے ہیں، پھر بندہ پیچھے چلا جاتا ہے، پھر بیک فٹ پہ جاتا ہے، پھر ٹرائی کرتا ہے، پھر بندے کی کوئی ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، پھر بندہ کہتا ہے یار کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میں، مطلب یہ بندہ اپنے آپ کو سمجھنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، ڈسکور ہی نہیں ہو پاتا، ایکسپلور کرنا شروع کرتا ہے بندہ۔ تنہائی سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ کو رزق کی فکر نہ ہو، آپ کو کسی رشتے کی ان چیزوں کی فکر نہ ہو، پہلے تو آپ سکون سے بیٹھ کے، اور وہ ٹائم تہجد کا ٹائم بہترین ہوتا ہے جب انسان سکون ندیم سے صاحب سنیں باقی کے لوگ اس میں ویٹ کر رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں میں بات ایسی بتانے لگا ہوں جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کی۔ آپ کبھی نوٹس کیا آپ نے کہ جب 10ویں محرم کا روزہ رکھنا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا یہودیوں کو؟ نوٹس کریں گے کتنی بڑی حدیث ہے جس کو ہم نے کبھی اس بارے میں تدبر کیا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہودیوں سے انہوں نے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو 10ویں محرم کا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ کا واقعہ بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تو ہم زیادہ روزے رکھیں گے، کیونکہ ہمارا موسیٰ پہ تم سے بھی زیادہ حق ہے۔ سمجھ رہے؟ ہمارا موسیٰ پہ تم سے زیادہ حق ہے، ہم 9ویں کا بھی 10ویں کا بھی 11ویں کا بھی رکھ لیں گے۔ We are going to fast on these 3 days، کیونکہ موسیٰ کے اوپر ہمارا تم سے بھی، دیکھیں آپ بات کیا ہو رہی ہے، یہودیوں سے کہا جا رہا ہے مسلمانوں کے بحاف پہ کہ ہمارا موسیٰ کے اوپر تم سے بھی زیادہ حق ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ سر حدیث کی میں نے پڑھی بھی ہے، تو میں الحمدللہ میں نے پریکٹیکلی جو 9-10 کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سملرٹی نہیں، مطلب کہ یہودیوں جب پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو یہ بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق زیادہ ہے، اس کا مطلب کہ ہم جو وہ ان کا نا اصل میں وہ ایگری کرنے کو نہیں تیار کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کہاں سے آ گیا۔ نہیں حضرت اسماعیل کو اگر وہ مان بھی لیں، وہ ہم اگر ہم مان لیں نا کہ حضرت اسحاق ذبح ہوئے تھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت موسیٰ کی اوپر حق رکھنے سے نہ حضرت اسحاق بھی ہمارے نہیں ہیں، کیا ہو گیا؟ ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں اسحاق اور اسماعیل، ہمارا کیا چینج، ہمارا کوئی حق تو نہیں چینج ہوتا اگر اسماعیل ذبح ہوں یا اسحاق ذبح ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب کوئی یہودی مجھے کہتا ہے نا کہ حضرت اسحاق ذبح ہوتے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے مان لیتا ہوں یار اسحاق ذبح ہوتے، میرے لیے تو دونوں ایک ہے، اسماعیل اور اسحاق میں میرے تو عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے، میرے لیے تو نہیں سر میں نے ذبح ہونے کی بات نہیں کی، کہ وہ مانتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیسے ہو گئے، ساری نبیوں کی لڑی ہم سے آ رہی تھی، اچانک یہ ادھر پیراڈائم شفٹ ہو گیا، اور سارے وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی اولاد سے ہیں، یہ وہ مانتے ہیں، وہ یہ نہیں مانتے کہ وہ نبی ہیں، یہ وہ مانتے ہیں کہ اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اس میں کبھی بھی شک میں نہیں ہوئے وہ۔
وہ اسٹیل کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں باقی سب کو، چاہے عیسائی ہوں سر مسلمان آپ ہوں، کہیں سب اور کو جا رہے ہیں سمجھتے بات کو ہیں لے کے، بات کہیں اور چلی جائے گی، غور سے سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا نا کہ ہمارا موسیٰ پہ تم سے بھی زیادہ حق ہے، یہ سمجھ لیں کہ ایک نئی قوم آئے، نئی قوم کوئی اور قوم ہو، اور وہ کہے کہ تم لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہو، ہم شوال کے بھی رکھیں گے کیونکہ ہمارا محمد پہ تم سے بھی زیادہ حق ہے، تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ سوچیں آپ پہ کیا گزرے گی ایز اے مسلم. وہ تو سر بہت زیادہ تکلیف ہی ہوگی شدید ہمیں. تو وہ کس بیس پہ، وہ ایسا کیا کر رہے ہوں گے کہ وہ یہ جملہ بول سکیں گے؟ وہ کچھ کر رہے ہوں گے، غور سے سنیے گا، وہ کوئی کام ایسا کر رہے ہوں گے جو یہ جملہ بولنے کی سی وی ہوگی، ان کے پاس جرت ہوگی. یہ جملہ بولنے کی جرت کیسے آ سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ سر پریکٹیکلی جو بندہ اس پاتھ پہ ہوتا ہے، وہ جن کے قریب قربت والا وہی ہے کہ جو ان کے پاتھ پہ ہی ہے، انہی کے ساتھ اسی مطلب کہ آ رہا ہے، اسی راستے سے آ رہا ہے، تو اسی کی قربت ہوگی جو مطلب تو بس افطار کے اب آپ قاضی اب یہاں سے سمجھ لیں کہ چاہے کوئی بندہ قرآن کو ایز اے کتاب نہ مان رہا، قرآن کی آیات کو ڈیکوڈ کر رہا ہو، تو وہ قرآن سے بینیفٹ لے رہا ہے، ہمارے سے بھی زیادہ لے رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے سے بھی زیادہ وہ بینیفٹ لے گا قرآن کی، جو قرآن کو بے شک ایمان نہ لاتا ہو، بے شک، مگر وہ اسی نیت سے انٹر ہو رہا ہو کہ میں جو قرآن کہتا ہے، جس نیت سے انٹر ہونا اللہ کی نشانیاں ڈھونڈنے، جس نیت سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نظام لے کے آؤ، وہ بھی اسی نیت سے لے کے آ رہا. ہم تو رعایت کو نہیں مانتے تھے نا کہ ہم تو رعایت کی ساری شریعت لے کے آئیں گے. مسلمان تو رعایت کی شریعت نہیں لے کے آ رہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، آج سے پرانی ساری شریعتیں کینسل، صرف قرآن کی شریعت آئے گی. اب قرآن نے سارے وعدے منسوخ. تو ہم تو خود تو رعایت کو ایز اے بک آف شریعہ نہیں، تو موسیٰ کے اوپر ہمارا حق کیسے زیادہ ہو سکتا ہے؟ موسیٰ کی جو کتاب ہے تو رعایت، اس میں تو ہمارا ایمان ہے نا کہ کتاب تو رعایت موسیٰ ہی کی ہے. تو اس نزاکت کو سمجھیں. یہ نقطہ میں اس لیے پبلک میں نہیں بولتا ہوں، آج پہلی دفعہ بول رہا ہوں، کیونکہ حالات یہ ہو چکے ہیں مسلمانوں کے کہ اب کوئی بھی قوم اٹھے گی، اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں کہا تھا کہ تم سے بہتر قوم اٹھاؤں گا اور تمہارے سر پہ نافذ کر دوں گا. تم میرے ماموں کے بچے نہیں ہو، تم میرے چہیتے نہیں ہو. نیپوٹزم نہیں چلتا اسلام میں کوئی، اللہ کے یہاں نیپوٹزم نہیں ہے. اللہ کے یہاں صرف اسلام ہے. جو اسلام کی ڈیمانڈز پوری کر رہا ہوگا، اللہ اس کو طاقت دیتے رہیں گے. یہ بیسک نظام ہے. تو آپ نے ایمان کا سوال کیا، اس لیے بتا رہا ہوں مسلمانوں کے ہاتھوں نظام نہیں آنے والا اس وقت کی جو کرنٹ سائیکالوجی ہے، کیونکہ وہ ایمان کی ڈیفینیشن ہی بدل چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھوج میں لگ جاؤ، پھرال کے رکھ دو میری کتاب، نوٹس بنایا کرو، اس کی ورک شاپس کیا کرو. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں قرآن میں، تدبر تم کرو، تفکر تم کرو، عقل تم لڑاؤ. مگر ہر مسلمان اسکالر بول رہا ہے عقل نہیں کرنی، نقل کرنی. ہو گیا اللہ کی آیت کے خلاف جا رہا ہے تو. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ عقل کرنی ہے. نہیں، عقل نہیں کرنی، نقل کرنی ہے. کیا قرآن میں تحقیق کے دروازے بند ہو گئے؟ ہاں جی ساحل میاں بند ہو گئے. خود مجھے اسکالرشپ بول رہی ہے قرآن میں تحقیق جتنی ہونی تھی ہو چکی، تو زیادہ نہ پر نکال اپنے. کیا بات ہے سر؟ یہ حیرانگی آپ نے ان کو اسکالر کا پتہ نہیں کیوں درجہ دے دیا. جس نے قرآن کو حفظ کر لیا یا عربی رٹ لی، اس کو آپ نے اس کا عالم کا درجہ. میں نے ٹی وی پہ بھی آپ کی ڈسکشن سنتا ہے. رونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہودیوں کو موقع دیا، انہوں نے گنوا دیا، پھر عربیوں کو دیا، وہ گنوا گئے، پھر ترکوں کو دیا، وہ گنوا گئے. اب ہماری باری ہے اور ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو ایمان بخشنا ہے اور اس کی طرف چلا جانا ہے. ہم یہ موقع بہت مس کر رہے ہیں. یہی رونا، یہی دل دکھتا ہے کہ ہم کیوں نہیں جاگ رہے. کیونکہ ہم ایمان کی ڈیفینیشن نہیں چینج کر رہے، جو اوریجنل ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اور ہم اپنے بڑوں سے سوال نہیں کر سکتے. صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے رہتے ہیں، یا رسول اللہ اس کا یہ کیوں کہا، اللہ نے یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا. یہ ہے فرق. 8 سال میں سورت سے سیکھی جاتی ہے. ابھی اسپیس ختم کرتے ہیں. آئی ایم گیٹنگ اے سیشن ریمائنڈر. آئی ہیو ٹو ٹیک اپ انذر سیشن. سو کوئی لاسٹ کوشچن ہے کسی کا تو ضرور لیں. آئی ہوپ ایوری بڈی گیٹس ٹو چینج دیئر پرسپیکٹو. ہر بندے کا سر میرے لیے کوئی رول بتا دیں، میں اب جوائن کرنا چاہتا ہوں. میں نے بتا دیا آئی ٹی کی بیک گراؤنڈ ہے میری، مجھے بھی ہوتا ہے. مجھے بتائیں کوئی، اگر میں کسی طرح سے اس کو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں تو میں آپ کے ساتھ اس کارواں کا حصہ بنوں. ہماری آئی ٹی ٹیم سے رابطہ کریں. آئی ٹی کے ہی کام کی ڈیمانڈ کریں. ہر آئی ٹی والا بندہ مجھ سے آگے پوچھ رہا ہے مجھے کام بتاؤ. وہی تو کہہ رہا ہوں، مجھے اس وقت آئی ٹی کے ہی تو کام ہے. آئی ٹی کے کاموں کے اوپر ہی اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں. آگے آپ جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہمیں بتائیں، اور ہمیں صرف کمپیٹنس چاہیے آپ کی. If you want money, we'll give you money. I promise you this. But
कॉम्पिटेंस किस फील्ड में आपकी आईटी में हमें बताएं, उधर हम आपकी अपनी आईटी टीम से कहेंगे आपको खिलाफत चाहिए, आपको खिलाफत दे देंगे। हमें बस वो हमारा इस वक्त का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के आर्किटेक्चर है उसके ऊपर किधर आप फिट आते हैं कि ये वाला इस वक्त तुम्हारा प्लेटफॉर्म बन रहा है, उधर मैं ये ये वाली ईंट मैं लगा सकता हूँ, और वो ईंट फिर किसी ईंट से कमतर नहीं होनी चाहिए। बस ये हमारा असूल है कि जब आप ईंट लगाएं तो परफेक्ट ईंट हो, वो जहाँ पे लगती है वही लगती है, तो वहीं पे लगे, तो उससे बेहतर ईंट ना कोई लगा सके। दैट्स व्हाट वी आर डिमांडिंग, रिक्वेस्टिंग एंड प्लीडिंग, लिटरली प्लीडिंग राइट नाउ। मुलाकात होती है आप सबसे, आप नदीम साहब आप टीम से रब्ता कीजिए, वो आपको आईटी टीम से हमारा लिंक करवाएंगे, दे विल लेट यू नो व्हाट वी रिक्वायर right now. Sure, sir. I've got his number. Okay. Geez, should we take one last question or we can end? Okay, one last question. Okay. Please. Sami, please unmute. जी अस्सलाम वालेकुम सर। ऐसा करते हैं, सुने समी एक सेकंड रुके, मैं 15 सवाल ले लेता हूँ, मगर वो सवाल होंगे जिसमें मैं यस नो के आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर बस 4 या 5 जुमलों के आंसर दूंगा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, ये ऐसा कर लें? Sure, sir. जी ठीक है। चलो जी समी। जी सर, अभी हम देख रहे हैं कि इसराइल और ईरान का मामला चल रहा है, तो उस पर हम सब ये बात करते हैं कि मुसलमानों का इत्तेहाद होना चाहिए कि तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं वो इकट्ठे हों और फिर ईरान के साथ मिलकर इसराइल पर हमला करें। लेकिन अगर हम मुल्की लेवल पर हैं तो हम ये पाकिस्तान की बात करते हैं कि तमाम फिरके जो इकट्ठे हों और आर्मी को प्रेशराइज करें, इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज करें और प्राइम मिनिस्टर को प्रेशराइज करें कि वो वहाँ अपनी फ़ौज भेजे, ठीक है। लेकिन उसके बरकस कि हम पॉलिटिकल पार्टी में आते तो वहाँ एक नए फिरके दिखते हैं हमें, वहाँ जमात इस्लामी है, वहाँ JIU है और यानी मौलाना की, फिर उसके बाद TLP है, इस तरह के फिरके हैं। लेकिन फिर हम निचले लेवल फिर वहाँ में ऑर्गेनाइजेशनल, वही बता रहा हूँ ना, जल्दी आओ ना, मैं चाह रहा हूँ जल्दी सारे सवाल ले लूं। तो ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन के फिरके के IMS है, रिवाइवलिस्ट है और फिर एक जेलम का एक फिरका है, क्योंकि वो सब ये बढ़ते कि हम किसी फिरके पे नहीं है, लेकिन सबके नजरियात अलग हैं, तो इनमें इत्तेफाक क्यों नहीं हो रहा? बेटा ना जेलम वालों का कोई नजरिया ऐसा है ना रिवाइवलिस्ट वालों का जिससे किसी भी वो मेरे IMS में इख्तिलाफ होगा कि भाई तुम्हारा नजरिया अकीदा फर्क है। काम के लिए मजदूर इकट्ठे कर रहे हैं, इसको IMS बोलते हैं। कोई ये कहे कि नहीं जी मैंने मजदूरी नहीं करनी तो उससे फिरका नहीं बदल जाता उसका। कोई ये कहे कि हाँ आप किसी गलत वजह से मजदूरी करें तो फिरका बदलता है। कौन नहीं, किसने हमारी वजह ही गलत है IMS बनाने की, वजह तो किसी को नहीं मसला। आज तक ना मिला आपको जो कह रहा हो ये वजह ही गलत है, इस्लाम का निज़ाम होना ही नहीं चाहिए, मुसलमानों का IQ बढ़ना ही नहीं चाहिए, पैसों की ताकत होनी नहीं चाहिए मुसलमानों के पास। आज तक तो मिला आपको ऐसे? देयर इज नो डिस्प्यूट देयर बेटा, कोई फिरका इस तरह का कोई फिरका नहीं। रिवाइवलिस्ट वाले भी लिटरली उसी ऑब्जेक्टिव के साथ, ऐसे को तो मैं जानता हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव लिटरली वही है, एक ही मंजिल की तरफ गामजन है सारे। वो फिरका थोड़ी है ना उस कि उसमें को नहीं वो गलत कर रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा वो, बल्कि कैसेट को तो मैं जिस लेवल पे रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि भाई आके इधर हमारे साथ भी कोई महारत बांटो, इधर भी लेक्चर दिया करो, रिवाइवलिस्ट से कहो हमारे बच्चों को भी सिखाए, हमारे बच्चों को जो आता होगा हम आपको सिखाएंगे, बच्चे को हमारे भी बड़े हैं आपके भी बड़े हैं, बड़े बड़े हीरे उधर भी बैठे होंगे इधर भी होंगे। सो दिस इज नॉट अ फिरका, दिस इज जस्ट एक बिल्डिंग बन रही है, कोई फ्रंट की दीवार बना रहा है, कोई पीछे की दीवार बना रहा है, कोई लेंटर डाल रहा है, कोई बुनियादें डाल रहा है, कोई खिड़कियां लगा रहा है। ये फिरके थोड़ी है। आप ये कह रहे हैं सर मजदूर बैठे हुए हैं सारे, कोई खिड़की बना रहा है, कोई दरवाजा बना रहा है, इनके फिरके क्यों लगे? इनके फिरके थोड़ी अलग है, एक ही बिल्डिंग बना रहे हैं यार, हर एक की अपनी महारत होती है, वो कर रहे हैं उस पर, कोई 2 बिल्डिंग नहीं बना रहे, समझ रहे हैं। और ये मिर्जा साहब के साथ मेरे इख्तिलाफात हैं, वो मैं ना उनके अकीदे से मुझे कोई मसला हुआ है और ना ही उनकी किसी प्लेटफॉर्म से मुझे मसला है, मुझे उनकी उस इम्तजाज से मसला हुआ है। इसराइल पे आके आप लोग क्यों उसकी बड़ाइयां शुरू कर दी आपने? क्या हो गया? आपको पता है गलत टाइम के ऊपर बोल रहे हो और गलत बात कर रहे हो, नफ्सियात के ऊपर डैमेज आ जाएगा। कभी जिंदगी में आपने मेरे मुंह से सुना है कि उनका नाउज़ बिल्लाह अकीदे में मसला है या उनके प्लेटफॉर्म में इशू है? एब्सोल्युटली नॉट। अल्लाह का फौजी है, लगा रहे, जो फायदे उसके थ्रू हो रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल। जिस नीश को वो एड्रेस करते हैं, मैं तो शायद उस नीश को एड्रेस भी ना कर सकूं कभी, मुझे तो जबान ही नहीं आती। जिस जबान में वो जिन लोगों से बात करते हैं उनको तो वही जबान आती है। उनके ज्यादातर स्टूडेंट्स तो मेरे सेशन कभी अटेंड भी नहीं कर सकते, वो कहेंगे भाई ये कोई मतलब कोई और ही ग्रामर है, कोई लैंग्वेज हो रहा है, इनकी तो सिंटैक्स ही हो रहा है। हमें कोई पंजाबी में कोई लेक्चर दे और वो वाली मिसालें दे जो हमारे घरों की और नंद भाभी की मिसालें हैं, वो उनके थ्रू, क्योंकि दैट्स द काइंड ऑफ नीश इज एड्रेसिंग एंड आई अंडरस्टैंड दैट, ज्यादातर नीश ऐसी ही है। सो ये जो आपने नाम बताए ये कोई फिरके थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई।
वालेकुम सलाम सर, आपके सवाल से छोटा जवाब दूंगा, चाहे जी, आपको लंबा please. जवाब चाहिए भी हो तो। Yes or no? जी। Yes or no? परफेक्ट। जी, मेरा नाम साकिब मुनीर है और अमेरिका में हूँ, एंड अल्लाह रब्बुल इज्जत has blessed us with 3 kids, 2 are माशाल्लाह। teenagers. So I came to a conclusion with my little bit of knowledge कि उनको उस मुकाम पे लाया जाए कि especially when it comes to conflict with Gaza and Israel, कि अगर just in case if the tables were turned, और जो आज गजा के बच्चों के ऊपर हो रहा है, अगर यही हाल इसराइल के बच्चों के ऊपर कोई कर रहा हो, और दूसरी साइड पे मुसलमान मुल्क हो, हमें उनके लिए भी उतनी आवाज उठानी चाहिए जितना हम अब गजा के बच्चों के लिए उठा रहे हैं. इज दैट करेक्ट और रॉन्ग? 100% करेक्ट। इफ मुसलमान जुल्म करते हुए या जबरदस्ती करते हुए या बहरहाल आपने तो बच्चे बोल के बात ही एब्सोल्यूट कर दी। जी जी बिल्कुल, यू करेक्ट 100%। ठीक है. और दूसरी बात, वेरी जनरल क्वेश्चन दैट दे आस्क, क्योंकि हम घर का माहौल कुछ और है, बाहर कुछ और है, हम गैर इस्लामी मुल्क में रहते हैं, सो वी सराउंडेड विद ऑल दीस क्वेश्चंस. तो उन्होंने पूछा कि जनरली अगर हम कभी कंफ्यूज हो तो हम कैसे रियलाइज करें इन सिंपलेस्ट फॉर्म कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. एंड व्हाट आई हैव टोल्ड देम कि जिस तरह आजकल का टाइम चल रहा है, उस वक्त व्हाटएवर सीम्स राइट बाय लुकिंग द सराउंडिंग अराउंड यू वेयर द मास इज गोइंग, दैट्स टिपिकली इज रॉन्ग. No, that's not correct. That's not That's correct. not correct. How No, can no, I no. make it better or correct it? Well, they'll have to analyze, critically analyze, create, उनसे कहें भाई एविडेंस और स्टेंसिल कुरान एविडेंस आपकी का भी जो करनी पड़ेगी, एविडेंस आप लेके आएंगे, स्टेंसिल कुरान का होगा। Masjid yard is Quran or Sunnah. कुरान एंड सुन्ना आपका स्टेंसिल है और एविडेंस आपने लोकल अपने टाइम से निकालना है। ऐसे हवाई बात ना सुन के, ना लोगों की, ना बड़ी तादाद ना छोटी तादाद, कोई ना अक्सरियत ना किल्लत, कोई इंडिकेटर नहीं है किसी के हक हुए या बातिल के। ना मेजॉरिटी हक की इंडिकेटर है, ना माइनॉरिटी हक की इंडिकेटर है। अकेला बंदा खड़ा कुछ आवाज लगा रहा है, वो भी बातिल हो सकता है और वो भी हक भी हो सकता है, मेजॉरिटी भी बातिल हो सकती है हक पे। सो दिस इज नॉट अ वे टू लुक एट इट। द वे टू लुक एट इट के स्टेंसिल पकड़ो अल्लाह और उसके रसूल का और एविडेंस खुद इकट्ठा करो। एविडेंस इकट्ठा नहीं करोगे, यू हैव नो राइट टू से कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, ये नहीं है आपके पास। सही. लास्ट सजेशन, जितने हमारे मुल्क में टॉक शो हैं अबाउट एवरी सिंगल थिंग, मेरा नहीं ख्याल दुनिया के किसी और मुल्क में होते हैं. वी टॉक द मोस्ट अबाउट एवरी सिंगल सब्जेक्ट, बट हमारी परफॉर्मेंस इज द मिनिमम. व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन? जब परफॉर्मेंस कम होती है ना, जब भी किसी कौम की परफॉर्मेंस कम होती है तो उधर टॉक शो बढ़ जाते हैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, टॉक शो का मतलब ये होता है कि अगर वर्क शो होते ना, वर्क शोज, तो फिर मैं समझता टॉक शो का मतलब ये होता है कि काम नहीं करना तो हमें बातें तो करनी है ना, वी नीड टू सेटिस्फाई आवर ईगोस। ये टॉक शो कॉज नहीं है, सवाल का जवाब ये है, टॉक शो सिम्टम है। ठीक है, दिस इज द सिम्टम ऑफ आवर प्रॉब्लम। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन ओनली नाउ। सर मैं नाम मरियम है, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं अभी साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ और मेरा एक इट्स मोर ऑफ अ डिलेमा रादर देन अ क्वेश्चन कि हमेशा से वेस्टर्न साइकोलॉजी और में और हम इस्लाम में बहुत मतलब वेस्टर्न साइकोलॉजी गोज अगेंस्ट आवर कोर बिलीव्स, लेकिन आज के टाइम में वो गैप बहुत ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है. बट एट द सेम टाइम पीपल ऑल्सो सर जी सर मेरा नाम Western psychology is not against our core belief. Western psychology is very much the requirement of our Quranic and Sunnah belief. Their philosophy is against our core belief, not psychology. जी सर. ओके, साइकोलॉजी वो ठीक है, ताकत में रहना चाहते हैं, लोगों पे अपना निजाम नाफिज करना चाहते हैं, लोगों की राइट्स की बातें कर जाते हैं और इंसाफ के कानून और अदालतें खोलते फिरते हैं जगह पे। साइकोलॉजी तो ठीक है, इससे ठीक है साइकोलॉजी हो। उनकी फिलॉसफी गलत है बेटा, साइकोलॉजी नहीं गलत। जी नेक्स्ट जी उस्मान प्लीज अनम्यूट। सर मेरे 2 सवाल ज़्यादा टाइम नहीं देता। पहला सवाल तो मेरा इसी बारे में था ना, पावर स्ट्रक्चर का। मैंने कहा मैं एज अ 20 ईयर ओल्ड अभी स्टडी कर रहा हूँ कुरान तफसीर से, सीरत सहाबा की बायोग्राफी एंड स्टफ ना, साथ में हल्का दोस्तों फ्रेंड्स और फैमिली वगैरह को दावा, लेकिन कर रहे हैं आप
ابھی زیادہ میں نے نہیں ڈیٹیل میں گیا. میں نے حلقات میں اٹینڈ کیے تھے, اب جس طرح حضرت علی کے ہو گئے حضرت عمر کے, سعد بن معاذ کے. حلقہ اٹینڈ کرنے کا تو بایوگرافی سے تعلق نہیں ہے. میں آن لائن جیسا دیکھتا ہوں, بکس میرے پاس صحابہ کی اتنی زیادہ ہے نہیں, تو آن لائن ہی زیادہ پڑھا. آپ نے خود کہا ہے کہ میں صحابہ کے اوپر اور سیرہ کے اوپر کام کر رہا ہوں اور ان کی بایوگرافی تک کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں, آپ نے کہا ہے. اسٹڈی کر رہا ہوں. جی جی. اچھا چلیں کوئی سوال کیا؟ تو سوال تو یہی ہے نا کہ ہم لوگ دل کرتا ہے کہ ہم لوگ آگے ساتھ کام کریں, کہ جہاں پہ یہ شہباز شریف لوگ آج یہ ہمارا ملک جس طرح چلا رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس میں ہوتا کہ ہم شریعہ لا لگا سکیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء, یہ تقی عثمانی صاحب ہو گئے اور ڈفرینٹ اور بھی علماء ہو گئے, یہ اس سیٹ پہ کیوں نہیں ہے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ میں ایسا کیا کر لوں کہ میں اس سیٹ پہ چلا جاؤں کہ میں پاکستان کے اوپر کوئی چینج لا سکوں. یہ جو میں نے آج کی اور کل کی نا, اس کو شروع سے سننا, اسی کا آنسر ہے سارا, ایگزیکٹ اس سوال کا آنسر ہے. ٹھیک ہے. اچھا سیکنڈ میں ایک سوال ہے, ایک نارمل میری یہ پرسنل لائف کے کیا نام ہے ذرا چل رہا مسئلہ نا. میں ایک جگہ جاب وغیرہ کرتا, میری فیملی بزنس انہوں نے شروع کیا, تو آئی ایم ناٹ شیور کہ اس حلال وغیرہ, لیکن انہوں نے کافی آرگومنٹ میرے پاس کیا کہ اس حلال نا. یہ کام کرتے ہیں مورگیج پروٹیکشن سے, اس کا کہتے ہیں کہ جو یو ایس کے کلائنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے ہاؤسز پرچیز کیے ہوتے ہیں مورگیج پہ نا, تو ہم لوگ ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں جی. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو نہیں کوئی انٹرسٹ لے رہے نہ دے رہے ہیں, ہم لوگ صرف ان کو اپوائنٹمنٹ بک کر کے دیتے ہیں کہ ان کیس آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم آپ کے مورگیج وغیرہ پے کر لیں گے, تو آپ کچھ منتھلی انکم ہمارے اکاؤنٹ میں رکھ دیں ہیلتھ کارڈ کی طرح, اور وین یو ڈائی وین یو پاس اوے تو ہم آپ کے پے آف کر دیں گے. جی مجھے پتا ہے مورگیج پروٹیکشن کا. جی کوشچن کیا آپ کا کہ یہ حلال ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ مجھے کافی میں نے جگہ پتہ کیا, ایک مفتی حماد سے پتہ کیا تھا ڈفرینٹ جگہ سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اٹس ناٹ پرمیسیبل, آپ نہ کرو, اٹ از ناٹ تکفل بیسڈ. انہوں نے کہا کنونشنل ہے تو نہ کرو, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھرڈ یا فورتھ پارٹی تو ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے, اور نہ اس میرے بھائی. آپ مفتی کو پوچھ رہے ہیں, مفتیان نے آپ کو آنسر دے دیا, میں تو مفتی نہیں ہوں, آپ پتہ کیوں لے رہے میرے سے؟ یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو مورگیج پروٹیکشن کا بھی زیادہ ہے آپ. جی جی بالکل حرام ہے, جتنا مجھے علم ہے اتنا پوری طرح حرام ہے جی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سود کو, بلکہ ان سے کہیں اس پورے پورشن کے جو یہ کام کر رہے ہیں نا, اس کے اوپر حدیث حرمت کی حدیث میں ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہے یہ کہ جو کاتب ہے نا, کاتب لکھنے والا, وہ بھی جہنم کا وہ ہے حقدار ہے. جو سود کا کاروبار لکھتا ہے, جو خالی ریکارڈ کیپرز, نہ لیتا ہے نہ دیتا ہے, وہ خالی لکھتا ہے, ریکارڈ کیپنگ کرتا ہے, بک کیپنگ. نیکسٹ کوسچن جی شافی پلیز انمیوٹ. السلام علیکم. میرا یہ ایک کویشچن ہے کہ ہمیں خدا کا صحیح سے تعارف نہیں کروایا گیا. میں یہ پاکستان اسپیسیفک ایک ریلیٹڈ کویشچن ہے کہ ہم پاکستانیوں کو خدا کا صحیح سے تعارف نہیں کروایا گیا. ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دھوکے میں رکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ جو کچھ مرضی کرتے رہیں, ایک دن آپ جنت میں چلے جائیں گے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے ڈرایا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ اے بیٹی, مجھ سے اس دنیا میں جو چاہے لے لو, اگر آخرت میں اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا. آف کورس وہ جنت کی سردار ہیں, تو یہ ان کے لیے تو نہیں تھا, یہ ہم لوگوں کو ڈرانا تھا. تو ہم لوگوں میں بیسیکلی یہ ایمان کی اتنی زیادہ کمی ڈال دی گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرہ جو ہے وہ مورلی بہت ہی زیادہ کرپٹ ہو چکا ہے. فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں کہ اگر کوئی کسی سے قرض ہی لے لیتا ہے نا, تو اس کو اپنا قرض واپس لینے کے لیے کو 100 چیزیں بتانی پڑتی ہیں کہ مجھے اس وجہ سے ضرورت ہے کہ مجھے میرے ہی پیسے واپس چاہیے. مطلب ہم اتنے کرپٹ ہو چکے ہیں. تو بینگ اے کرپٹ نیشن, sorry to say, use these words, being a corrupt nation, ہمارا ایمان ہی اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمارے اندر لڑنے کی طاقت ہی نہیں رہی. ہم اسلام کے نام پہ ہم پوری دنیا کو بتاتے تو ہیں, ہمارے پاس نیوکس ہیں, لیکن ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے ایمان کی کہ ہم جس طرح سے 313 نے حملہ کیا تھا کہ ہم بھی کسی کو جواب دے سکیں. تو میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ کیا ایسی چیز کی جائے کہ ہمیں بینگ اے پاکستانی جب ہم چھوٹے ہیں تو ہمیں خدا کا صحیح تعارف کروایا جائے, بجائے اس کے کہ ہمیں بتایا جائے کہ جو کچھ مرضی کرو تو بخش دیے جاؤ گے, جبکہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. پلیز اس کا آنسر کر دیں. تھینک یو. تو اس کا لمبا جواب ہے, میں آپ غور سنیں. اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا تعارف اور پوری کی پوری طریقے سے جیسے کہ حق ہے اللہ کے تعارف کا, وہ پارٹ آف دا کورس نہیں بنے گا نا, پیرنٹنگ کا کورس, اسکول کا کورس نہیں. کہ پیرنٹس خود سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے نہیں کہ تم کدھر پیدا ہو گئے ہو, تم کون ہو, ٹھیک ہے, تم کائنات میں پیدا ہوئے, کائنات کا اسٹرکچر کیا ہے, تو اس کا نیچرل کیوریوسٹی بتائے گی کہ کہاں سے آئی ہے, کیسے چلتی ہے. پھر آپ انسٹالیشن کرتے ہیں فرشتوں کے بیچ میں, فرشتوں پہ ایمان آتا ہے. پھر آپ بتاتے ہیں کہ آپ
اللہ تک کیسے پہنچنا, آپ کا ذہن اب کیسے ہم اللہ تک پہنچانا شروع ہو گئے. مگر جب تک یہ آرکیٹیکچر, چونکہ قرآن خود بتا رہا ہے آرکیٹیکچر, سوچیں ایک بچہ سب سے پہلے قرآن کی سوال نہیں کرنا چاہیے اس کو کہ قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو باقی کے عالمین کی طرح پہلا سوال تو پہلی آیت میں آ گیا نا, سمجھ رہے؟ آرکیٹیکچر خود قرآن بتا رہا ہے, پورا آرکیٹیکچر بلو پرنٹس دے رہا ہے پوری کائنات کی, اور اتنی دفعہ دے رہا ہے اور اس اینگل سے دے رہا ہے کہ میں آپ کو کسی دن سمجھاؤں تو آپ کو لگے گا جیسے کہ 3D مووی چل رہی ہے آپ کے سامنے پوری کی پوری یونیورس کی, اور ایک ایک جگہ کے اوپر آپ کو اللہ تعالیٰ خود پہنچا رہے ہیں, یہ دیکھو یہ ایسے ہے, وہ دیکھو وہ ایسے ہے, اور وہ ادھر ہے, اور یہ کتنی دور ہے, اور کتنا راستہ ہے, کتنے کلومیٹر کا راستہ, یہ بھی بتا دیا ہے. مطلب محاورتاً بتا رہا ہوں نا, کلومیٹر میں تو نہیں بتائیں گے, اللہ نے دنوں میں اور ٹائم کے اندر مسافت بتائی, لائٹ ایئرز میں بتائی ہے لٹرلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پوری کی پوری سیمیٹری اور شیپس اینڈ ڈائمینشنز تک پتہ چل گئی. تو اللہ کا تعارف کرانے کی یہ بیسک طریقے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پہ ہمیں بنایا ہے اس جگہ, اس نظام کو, جس نظام سے یہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو چلا رہے ہیں پوری کائنات کو, اس کائنات کے درجے کیا ہیں. درجے کا مطلب یہاں پہ سماوات کی بات کر رہا ہوں. تم کدھر ہو, یہ اس طریقے سے تم یہاں پہنچے ہو, کب آئے تھے, کیا کر کے آئے تھے, اور کب واپس جانا ہے. وہاں جانا ہے تو اس جگہ, اس پورا پروسیس اللہ نے بتایا, دنیا کو ختم کرنے کا پروسیس کیا ہے, اس کے بعد نئی دنیا بننے کا پروسیس کیا ہے, نئی زمین, اور نئی زمین کے اوپر کیا معاملات ہوں گے. یہ سارا پروسیس اتنا کچھ فیسینیٹنگ ہے کہ آپ نوٹس کریں, دنیا کا ہر بچہ اس وقت اسپیس ایکس کو جانتا ہے, ناسا کو جانتا ہے, یوروپا کے مشن کو بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے بچے یوٹیوب پہ دیکھ کے, ہر ایک نے یونیورس سینڈ باکس کھولا ہوا ہے. ہر بچے کو اللہ نے خود بنایا تھا کہ یہ خود آئے گا آسمانوں کی طرف, کائنات کی طرف. اور اب دہریوں کے بچے بھی یونیورس سینڈ باکس کھول کے بیٹھے ہیں, مسلمانوں کے بھی اللہ نے انسٹال کیا ہوا ہے, اور ہمیں دکھا رہے اللہ تعالیٰ, یہ دیکھو نشان ہمارے اندر خود کی روشنی ڈالی تھی, آسمانوں کی طرف دیکھو گے اور لگ جاؤ گے کھوج میں. اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانے کا یہ اسٹیپ 1 تھا, قرآن نے بھی یہی اسٹیپ 1 لیا, الحمدللہ رب العالمین, یہ پہلا اسٹیپ اللہ نے لیا ہے. سوچیں ذرا, اللہ تعالیٰ قرآن نے خود بتا رہے ہیں کہ اس اسٹیپ کے اوپر تم نے اللہ کا تعارف کیسے کروانا ہے. مگر ہم صرف ایک چیز بتاتے ہیں, اللہ کو دیکھ نہیں سکتا, اور بچہ پوچھ کے بیچارہ بڈھا ہو جاتا ہے, مگر ماں باپ بتاتے نہیں ہے دوسرا سوال کا جواب کیا ہے اللہ کے بارے میں, تیسرا اس نے کیا پوچھنا ہے تو چوتھا کیا پوچھنا ہے, وہ بھی چپ ہو جاتا ہے. اور دوسرا کیا کام کرتے, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کی محبت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی قہر کی پوری ٹریننگ کرواتے ہیں کہ اللہ سے ڈر, اور بچہ سمجھتا ہے نعوذ باللہ کہ میں کوئی ڈراؤنی چیز ہے جس نے مجھے بنایا ہے. یہ تقوی کا مطلب یہ لیا ہوا ہے. اس لیے ٹرامیٹک سائیکالوجی میں ریئیکٹیو اور ریسیپٹیو ہونے کی بجائے ریپلسیو ہے مسلمان, ریسیپٹیو ہونے کی بجائے ریپلسیو ہو گیا. جس بچے کا باپ ایک ڈیمن ہوگا, جس بچے کی ماں ایک ڈیمن ہوگی, اس بچے کے پورے محلے میں غدر مچانا ہی مچانا ہے. وہ ڈرا ہوا بیٹھا ہوگا بیچارہ. مسلمانوں کو اس وجہ سے پوری دنیا ریپلس ہوئی ہوئی ہے. اب محبت کرنے والے رب کو مانتے ہی نہیں, ہم ڈرانے والے رب کو مانتے ہیں خالی. قرآن میں بتائیں کہاں پہ اللہ نے لکھا میں تمہیں ڈراتا ہوں, کہاں پہ لکھا ہے جگہ پہ. تو اللہ کے تعارف کی نا بیسکس تھی, بیسکس. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو آپ کو پہلے سے نہیں پتا. میں نے کوئی نئی بات تو نہیں, کوئی نیا لفظ تو نہیں اردو کا بولا. جو بچہ اپنے باپ سے ڈرتا ہوگا پیار کرنے کی بجائے, جو ماں سے ڈرتا ہوگا پیار کرنے کی بجائے, وہ کسی سے دوستی کر سکتا ہے, وہ کسی سے انصاف کر سکتا ہے, وہ فراڈ نہیں کرے گا, وہ لے کے بھاگے گا نہیں پیسے کسی کے, وہ غبر نہیں کرے گا, موقع ملتا ہی چھری نہیں پھیر دے گا آپ پہ. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں مورل ایکیومنٹ اسی لیے زیرو ہے ہمارا, کیونکہ ہمیں اللہ پہچانا ہی نہیں, ہم نے اپنا رب بھی نہیں پہچانا, اپنی رب کی لکھی ہوئی کتاب کے اندر سے اپنے رب نہیں نکال سکے. ایک کرسچن نہیں مجھے آج تک ملا, ایک نہیں ملا, اور لاکھوں سے بات کر چکا ہوں میں دنیا کے کونے کونے میں. پہلا لفظ کیا تمہارے ذہن میں جب تم بولتا ہوں میں گاڈ, اگلے جواب کیا آتا ہے, لو, جیزس لو, گاڈ لو, جیزس لو, میری. ادھر مسلمانوں کے بچوں کو ٹیسٹ لیں, ویڈیو پہ کم از کم 100 دفعہ میں نے آپ سب کے سامنے ٹیسٹ لیا مسلمانوں کے بچوں کا, الگ الگ بھانت کے شہر گاؤں کریے میں. جب میں بولوں گا اللہ تیرے ذہن میں کیا آئے گا, امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک میں گیا ہوں مسلمانوں کے بچوں کے, کہ میں بولوں گا اللہ تیرے ذہن میں کیا آئے گا, کانپ گیا بچہ کہ میرے ذہن میں ڈر آئے گا, جی سزا آئے گی, سزا آئے گی, سزا آئے گی.
So you need to understand, they are simple things, very simple things, and we are doing them exactly the opposite of how Allah Azza wa Jalla told us to do them. Our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam told us to. रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हैं जो कि दुनिया में किसी पे रहम नहीं करते. ये रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हैं हम, जो मौका तलाश करते हैं कि मैं डंडा हाथ में रखा हुआ है तो रहम की उम्मीद न रखी हमसे. ये रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हैं हम. और कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम, हर मुसलमान कहता है मूसा अलैहिस्सलाम बड़े एग्रेसिव थे, बहुत एग्रेसिव थे, इजराइल को भी थप्पड़ लगा दिया उन्होंने, इतने एग्रेसिव थे. मुझे बताएं कौन सा यहूदी आपको एग्रेसिव मिला है लाइफ में? सारे एग्रेसिव तो मुसलमानों ने अपने पेटे बांध ली हुई है. उनके नबी को एग्रेसिव कहते हो, अपने नबी को रहमतुल लिल आलमीन कहते हो. वो काम एग्जैक्ट पुठा किया हुआ है. किससे ले रहे हो साइकोलॉजी? किसको नबी बना लिया है? आलमीन का रब, हमारा रब, और सड़क के उस पार की कॉम्पिटेंस नहीं है मेरी कि चल क्या रहा है, मैंने काम क्या करना है. आलमीन के रब का बंदा मैं, रहमतुल लिल आलमीन का उम्मती हूं. और अपना आलिम छोड़ के, अपनी दुनिया छोड़ के, अपना शहर छोड़ के, अपना खानदान नहीं फतह हो सका मेरे से. ये रब्बुल आलमीन और रहमतुल लिल आलमीन का बंदा दुनिया में इस किस्म का नठल्ला बैठा हुआ इस वक्त. तो मोरल एक्यूमेन जीरो होना जरूरी था. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ ट्रॉमा, नथिंग एल्स. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ who went against their own book, their own God, their own prophet. We are the children. We better suffer unless we change it for our own children. जो हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको अगर आपने मेंटल डिस्पोजिशन चेंज ना कराई तो वो भी वैसे सफाक जानवर बनेंगे. आपको नवाज शरीफों पे और सरदारियों में प्यार आया करेगा जब अपने बच्चों के करतूत देखेंगे आप. नवाज शरीफ जब छोटा था ना तो उसके पास मोबाइल नहीं था, आईपैड नहीं था, उसकी डोपामाइन डायलेशन नहीं हुई हुई थी. उसकी माँ उसको पैदल स्कूल भेजती होती थी क्योंकि वो गांव की गलियों में जहाँ पे वो लाहौर में पल रहा था ना, मुझे पता है कि स्कूल गया हुआ है ना, मैंने स्कूल में प्रोजेक्ट किया हुआ है. स्मार्ट टीवी नहीं थे उनके पास, 100 इंच की स्क्रीन नहीं लगी हुई थी उनके हर कमरे में. 4G नहीं था उनके पास, एक्चुअली जी था ही नहीं उनके पास. मोबाइल आ ही नहीं था, इजाद ही नहीं हुआ था. आप सोचें हमारे बच्चे इन आसाइशों के अंदर फिरौन मॉडल में पल के जब बड़े होकर पावर में आएंगे तो क्या करेंगे? रब ना उधर पहचाना गया ना इधर पहचाना गया. इधर लेकिन फिरौन मॉडल की ट्रेनिंग हो गई. उनके पास पैसे होते, मतलब पैसे तो थे उस वक्त, इजादात ही नहीं हुई थी जो बच्चे के ज़हन को ऐसे, दिमाग को ऐसे करप्ट करती है. हमने तो सारी खरीद के दे दिए. VR पे बच्चे पल रहे हैं हमारे, लिटरली वर्चुअल रियलिटी पे बच्चे पल रहे हैं, मेटा क्वेस्ट 3 पे पल रहे हैं, 1 पे भी नहीं, 2 पे भी नहीं. सो बात आपने दुरुस्त की है कि रब का तारुफ कैसे कराएं. नहीं होगा तो मोरल एक्यूमेन सिर्फ ड्रॉप होगा. और सबसे ज्यादा ईमेल्स मुझे खवातीन की आती हैं कि आप अम्मियों को क्यों कहते हैं, अम्मियों को क्यों कहते हैं, आप सारा कुछ तो अब्बू खराब करें, अपने ही शोरों को गिरती में जाएगी. और किसको कहूं मैं? आपका शोर तो बाहर किसी गर्लफ्रेंड के साथ होता है या दफ्तर पे होता है. नेक होता है तो दफ्तर में होता है, बद होता है तो गर्लफ्रेंड के पास होता है. बच्चा तो आप पाल रही होती है जिसकी आप बुराइयां कर रही हैं. जब आपका बच्चा को परफॉर्मेंस देता है मैंने पाला है, जब नहीं परफॉर्मेंस देता तो बाप पे तो नहीं नाम लगा सकते. तो इस्लाम की परफॉर्मेंस तो नहीं आ रही हमारे बच्चों से, सॉरी, तो फिर नाम आपका ही आएगा. अल्लाह की पहचान नहीं हो रही, नाम आएगा. कॉम्पिटेंस नहीं आ रही, सॉरी, नाम आपका आएगा. वैल्यू सिस्टम नहीं है, चोरी चकारी करेगा, हाँ नाम आपका ही आएगा. पहले 12 साल में साइकोलॉजी करप्ट हो रही है तो जी नाम आपका ही आएगा. यू कैन नॉट रन अवे विद दिस कि नहीं जी वो मेरे शोर के और मेरे डोमेस्टिक इश्यूज थे, सॉरी, फिर शादी नहीं करनी चाहिए थी, बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए थे, कर दिए थे तो चलें शाबाश. पक्की खाएं, खून बहाएं, पसीना बहाएं, बच्चा मुसलमान ट्रेन होगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहज पे ट्रेन होगा. कर सकती, यू आर द प्रॉब्लम देन.
You gave us Nawaz Sharif and the pharaohs at Ramses. Nobody else did. تو اللہ کو نہیں پریزنٹ کر سکی اپنے بچے کے سامنے جو کہ پہلے 12 سال میں کرنا تھا. اس نے دنیا تو خود اپنے آپ کو بہت ہی آرائش سے اور تزین سے پریزنٹ کرتی ہے. دنیا کا تو پی ایچ ڈی کر چکی ہے دنیا اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے میں. یہ مسلمان جو ہے اس وقت میٹرک فیل ہے جو اللہ کو نہیں پریزنٹ کر سکا اپنے بچے کے آگے. ملاقات ہوتی ہے آپ سب سے انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں, ہوپفلی soon this week, hopefully. Zoom meetings ہماری IMS کی کل سے اسٹارٹ ہوں گی. So I'll see you in IMS meetings from here on inshallah. I'll come on Twitter space more often. انگلینڈ کا ٹور ہمارا کانسٹنٹلی چل رہا ہے. ڈیٹس پوسٹرز آپ بلکہ پبلش بھی ہو گئے ہیں. مینچسٹر برمنگھم کی ڈیٹس آ گئی ہیں, لندن کی ڈیٹس آ گئی ہیں. پلیز دیکھیے گا پبلک سیشنز جو بھی انگلینڈ میں ہیں, پلیز سرکولیٹ دیم. دیز آر فری سیشنز, آئی ریپیٹ, آر فری سیشنز. اوکے, سرکولیٹ دیم. مسلمان آئیں گے تو اکٹھے ہوں گے. میں جب بھی لندن کی کسی بھی یا برمنگھم مینچسٹر کی کسی بھی مارکیٹ سے گزر آتا ہوں تو پیپل گیٹ ان شاک ہے, آپ ادھر رہتے ہیں, آپ ادھر آئے ہوئے ہیں. تب مجھے خون کے آنسو ہوتا ہوں میں کہ یہ پیغام رسانی ہم سے کیوں نہیں آگے ہو رہی, کیوں نہیں ہم آگے پہنچا رہے پیغام. پیپل شوڈ نو. جس نے اپنی مرضی سے نہیں آنا وہ کو بے شک نہ آئے, مگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ ہمارا فیلئر ہے. دیٹس آور کمپیٹنس ایشو. اوکے, سو پلیز اسپریڈ دا ورڈ. England tour for Muslim identity starting on the 26th actually of this 27th of June. परसों तरसों से हम we are on the road. Okay, hopefully till the whole span of July before going to Europe inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.